السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے اگر وہ مہرباں ہوتا۔ ناول کے رائٹر ہیں غزالہ عزیز۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ یونیورسٹی کے سالانہ تقریری مقابلے میں ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے عمر ارسلان کے سیاست میں طلبہ کا کردار کے موضوع پر دھواں دھار تقریر نے پوری یونیورسٹی میں دھوم مچا دی تھی، کیونکہ یہاں کے تدریسی ماحول میں سیاست بازی کے باعث آئے دن تعلیم سرگرمیاں متاثر ہوتی، جن کا نقصان حقیقی طالب علم کو ہی بھگتنا پڑتا۔ لہٰذا تقریر کے موضوع کے خلاف اپنے مضبوط دلائل پیش کرتے ہوئے عمر نے سیاست میں طلبہ کے کردار کی بھرپور مخالفت کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ طلبہ کو دوران تعلیم سیاست اور سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اساتذہ پر زور دیا تھا کہ انہیں تعلیمی عمل میں طلبہ کی کردار سازی اور ان میں قائدانہ صلاحیتوں کو ابھارنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ مستقبل میں ایک صحت مند رجحان کے حامل بہترین صلاحیتوں کی مالک لیڈرشپ تیار ہو سکے۔ اس کے لیے ہر تعلیمی ادارے میں طلبہ کی رہنمائی اور مشاورت کے لیے ایک تنظیمی کمیٹی ہونی چاہیے جو اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے، اور اس کے اراکین میں طلبہ کی نمائندگی بھی یقینی بنائی جائے۔ اور اس کے خیال میں یہ فریضہ اساتذہ کرام ہی انجام دے سکتے تھے۔ چنانچہ اس کے جذباتی لب و لہجے اور مضبوط دلائل نے جہاں انتظامیہ کی مقرر کردہ جیوری کو متاثر کیا، وہیں طلبہ میں بھی جوش و خروش پیدا کیا۔ لڑکے لڑکیاں سب اسے پسندیدہ نگاہوں سے دیکھ اور سراہ رہے تھے، سوائے چند طلبہ کے جن کا خیال تھا کہ یہ محض مقابلہ جیتنے کے دلائل ہیں، اب عملی طور پر ناممکن ہے۔ اس مخالف پارٹی میں شہباز اینڈ کمپنی نمایاں تھی، جنہوں نے اسے کامریڈ عمر ارسلان کہنا شروع کر دیا تھا۔ دراصل شہباز ایک بہت بااثر سیاسی وڈیرے کا بیٹا تھا۔ وہ اور اس کے دوست یونیورسٹی میں اکثر ساتھی طلبہ کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں ملوث پائے جاتے تھے، اس لیے تمام کلاس فیلوز نے شہباز اور اس کے دوستوں کو شہباز اینڈ کمپنی کہنا شروع کر دیا تھا، اور بدقسمتی سے انابیہ بھی اس کمپنی میں شامل تھی۔ اس کی شہباز اور اس کے دوستوں سے اچھی خاصی فرینڈ شپ تھی، اور اب انابیہ، جس نے عمر کے مقابلے پر موضوع کے حق میں دلائل دیے تھے، ہار گئی تھی۔ انابیہ کو اپنی شکست سے زیادہ اپنی کلاس فیلو اور فرینڈ شہباز کے اس طعنے نے غصہ دلایا تھا جو اس نے عمر ارسلان کے حوالے سے اسے دیا تھا۔ شیم شیم، ایک معمولی سے مڈل کلاس پھٹیچر نے انابیہ سیال کو ہرا دیا، بیچاری انابیہ۔ یہ جملہ انابیہ کی انا کو ہرٹ کر گیا تھا۔ اسے شہباز کے بجائے عمر پر غصہ آیا، جس کی وجہ سے وہ آج میرے ساتھ کھڑی الجھ رہی تھی، کیونکہ میں نے اور عمر نے اسے سرجیل کی بری شہرت کی وجہ سے شہباز کی کمپنی سے دور رہنے کے لیے کہا تھا، اور وہ الٹا ہم دونوں سے ناراض ہو گئی۔ میں انابیہ کو اپنے ساتھ لے آیا تھا تاکہ اس کے غصے کو کینٹین میں بیٹھ کر ٹھنڈی ٹھار کولڈ ڈرنک پلا کر کم کیا جا سکے۔ تب میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو بیا، ایمانداری سے دیکھا جائے تو واقعی عمر کے دلائل بے حد مضبوط تھے۔ اس نے کسی خاص بندے کے بجائے ملک کے ایک مخصوص طبقے کا ذکر کیا جو پچھلے 60-65 سالوں سے اس ملک کے غریب عوام کا استحصال کر رہا ہے۔ تم اس کے دوست ہو، ظاہر ہے اسی کی حمایت کرو گے، لیکن کیا تم جانتے نہیں ہو کہ وہ پاپا اور ان کے بزنس کے حوالے سے کتنی بری رائے رکھتا ہے؟ میں جانتی ہوں اچھی طرح، یہ سب محض ڈرامہ ہے۔ یہ انقلابی نعرے، یہ ایمانداری اور حق و انصاف کی باتیں، سب ملک کی بڑی سیاسی تنظیموں کی نظروں میں آنے کی پلاننگ ہے، اور کچھ نہیں۔ ایسے مڈل کلاس انقلابی ہمیشہ سے سوسائٹی اور سیاست میں اپنی قیمت بنانا خوب جانتے ہیں۔ اگر یہاں ناکامی ہوئی تو جرنلزم کا میدان بھی ان جیسے لوگوں کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ میں تمام جرنلسٹوں کو نہیں کہہ رہی، مگر زرد صحافت کے ذریعے شہرت پانے والوں کو بھی کمی نہیں۔ وہ شاید یہ عمر ارسلان کی برداشت کی حد تھی۔ اس سے پہلے کہ میں انابیہ کو اشارے سے پیچھے کھڑے عمر کی آمد سے آگاہ کرتا، عمر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ کچھ دیر پہلے یہاں آیا تھا اور انابیہ کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ وہ تیزی سے جارحانہ انداز میں انابیہ کے سامنے آیا۔ اگر تمہیں میری کامیابی اور اپنی ہار اتنی ہی چبھ رہی ہے تو میری ٹرافی تم رکھ لینا، مجھے ان ظاہری اعزازات کی حاجت ہرگز نہیں۔ رہی بات مجھے ان فیوچر کرپٹ اور بکاؤ مال ثابت کرنے کی، اور ہم جیسے مڈل کلاس ٹین کی چھتوں کے 2 کمروں میں رہنے والے لوگوں کی اوقات کی، تو ہم تمہارے پاپا فیضان سیال کی طرح کرپٹ اور بلیک میلر ہرگز نہیں ہوتے، جو چھوٹے سے بزنس سے راتوں رات شہر کے لینڈ لارڈز میں شامل ہونے لگتے ہیں۔ تم ہم جیسے لوگوں کو جاننے کا دعویٰ کر رہی ہو جسے یہ تک معلوم نہیں کہ اس کا اپنا باپ ایک چھوٹے سے کاروباری آدمی سے محض چند سالوں میں شہر کے امیر ترین صنعت کاروں میں کیسے شامل ہو چکا ہے، جو اپنے اخبار اور اثر و رسوخ کے ذریعے کس طرح سیاست کے گندے تالاب کی بڑی بڑی مچھلیوں کے پیٹ سے ملکی خزانے کی لوٹی ہوئی دولت میں سے اپنا حصہ وصول کرتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا تھا اور سامنے بیٹھی انابیہ کے غصے کا پارا ہائی لیول کراس کر چکا تھا۔ شٹ اپ دس نانسنس، میرے پاپا کو بلیک میلر کہتے ہو؟ یو شٹ اپ، تم انابیہ سیال، تم جیسے لوگ اب ہماری دیانتداری کا کیا یقین کریں گے؟ حق حلال کی روٹی کھانے والے کبھی ملک و قوم سے غداری نہیں کرتے۔ انابیہ سیال، تم دیکھنا میں تمہیں ایسا کر کے دکھاؤں گا۔
انابیہ غصے سے کانپتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ یور ماؤتھ عمر ارسلان، اب تم نے ایک اور لفظ بھی میرے پاپا کے بارے میں کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انابیہ نے انگلی اٹھا کر عمر کو وارننگ دی۔ تم سے واقعی برا اس وقت میرے لیے دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں، لیکن کیا تم واقعی حقیقت سے بے خبر ہو یا سچائی کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی؟ اور اس سے پہلے کہ سچ مچ انابیہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی، میں اسے بازو سے تھام کر کینٹین سے باہر لے گیا، اس بات سے بے خبر کہ انابیہ کے الفاظ اور رویے نے عمر کو کتنا ہرٹ کیا ہوگا۔ میں جو انابیہ کو پارکنگ تک چھوڑ کے واپس آیا کہ عمر وہیں کینٹین میں اسی جگہ کھڑا ہوگا، مگر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ انابیہ کے اندر عمر کے لیے اتنا زہر کب اور کس نے بھر دیا تھا۔ بچپن میں تو وہ ایسی نہ تھی، بچپن میں تو وہ عمر کا سایہ بنی رہتی تھی۔ میں جہاں تک عمر کو جانتا ہوں وہ بے حد ٹھنڈے مزاج کا نرم اور پیار کرنے والا انسان تھا۔ وہ میرا چچا زاد ہی نہیں، میرا بہترین دوست بھی تھا۔ عمر ہی نہیں، انابیہ سے بھی میری بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ ہماری مشترکہ کزن تھی اور ہماری فیلڈ بھی ایک تھی۔ سب سے بڑھ کر ہم تینوں کا خود سے عہد تھا کہ ہم تینوں عملی زندگی میں آنے کے بعد اپنے نوجوانوں کو یہ ترغیب دیں گے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک سے باہر جا کر دولت کمانے کے بجائے اپنے ملک، اپنے لوگوں کی خدمت کریں، اپنی صلاحیتوں اور ہنر کو اس دھرتی کی خوشحالی اور ترقی کے لیے استعمال کریں، کیونکہ ہمیں اپنے ملک کو بنجر نہیں کرنا ہے، اس دھرتی کو سرسبز و خوشحال بنانا ہے۔ بہرحال انابیہ تو آرام سے گھر چلی گئی تھی، اس لیے اب مجھے اس سے زیادہ عمر کی فکر تھی۔ انابیہ نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا اور اس وقت عمر کو میری زیادہ ضرورت تھی۔ مجھے پتا تھا وہ اندر ہی اندر کوڑتا رہے گا، خود کو کسی نہ کسی طریقے سے اذیت دیتا رہے گا۔ انابیہ سے جب بھی اس کی جھڑپ ہوتی تھی وہ خود کو سزا دیتا آیا تھا۔ مجھے اس کی یہ منطق سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ بہرحال اسے کینٹین میں موجود نہ پا کر میں نے اسے فون کر کے بتایا کہ مما نے اسے لنچ پر بلایا ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ مما کی بات کبھی نہیں ٹال سکے گا۔ میں شاور لے کر باہر نکلا تو وہ دیوان پر نیم دراز نہ جانے کتنی سگریٹیں پھونک چکا تھا، چائے کا خالی مگ بھی ٹرے میں رکھا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی مقدر فضا پر جیسے عمر نے دھوئیں سے آلودہ کر دیا تھا اسے گھور کر دیکھا، جس کا اس پر ہنوز کوئی اثر نہیں ہوا۔ یار، اگر اتنی سی عمر میں سگریٹ پھونکنے کا روک پا لیا تو مستقبل میں کوئی صحت مند حسینہ تمہیں لفٹ کرانے کی بھی غلطی نہیں کرے گی اور مجبوراً مجھے رشتہ کرانے والی خواتین کی طرح گھر گھر جا کر تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی خاطر اپنے جوتے گھسنے پڑیں گے، کیونکہ ایسے اسپیشل بندے کے لیے کوئی بہت اسپیشل لڑکی ہی ڈھونڈنی ہوگی۔ اگر تو مجھے اتنا اسپیشل سمجھے گا تو لڑکی ڈھونڈنے کے لیے تجھے مینٹل ہاسپٹل جانا پڑے گا، کیونکہ اسپیشل لڑکی تجھے وہیں سے دستیاب ہو سکے گی۔ عمر کے مسکرانے پر میں نے سکون کی سانس لی تھی، ورنہ اسے موڈ میں واپس لانے کے لیے مجھے جانے کتنے جتن کرنے پڑتے۔ میں جانتا تھا اس وقت اس کی ذہنی حالت انابیہ کی وجہ سے کیا ہوگی۔ بہرحال میری بات بلکہ مذاق نے عمر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اگلے لمحے وہ چیئر سے اٹھا اور بے اختیار مجھے بھینچ کر سینے سے لگا لیا، اور میں جو اس کے اس بے ساختہ اقدام پر بونجھا رہ گیا تھا، اگلے لمحے اس کی محبت کا یہ دل پذیر انداز دیکھ کر مکمل سکون کی حالت میں آ گیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ اس کا یہ بے ساختہ اقدام کیوں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ یار، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ مذاق نہیں ہے۔ تیرے لیے دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ڈھونڈنے کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے ایک بار پھر اس سے الگ ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا، تو جانے وہ کس موڈ میں تھا کہ پہلی بار اپنا اندر مجھ پر عیاں کر گیا۔ تجھے میرے لیے یہ مشقت کرنی نہیں پڑے گی، وہ تو بہت پہلے میری زندگی میں آ چکی ہے۔ جانے وہ مجھے مل بھی سکے گی یا آج کی طرح چار الزامات لگا کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے گی مجھے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے شکوہ پھسلا تھا اور یہ انکشاف مجھے ساکت کر گیا کہ وہ انابیہ کو پسند کرتا ہے، مگر جلد ہی خود کو کمپوزڈ کر کے میں نے شرارتاً اس واردات قلبی کی تفصیلات جاننا چاہی تھی کہ عمر ارسلان کی زندگی میں محبت نامی معجزہ کیسے رونما ہو گیا۔ وہ تو ڈپارٹمنٹ میں اسٹون مین اور اینگری بوائے کہلاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات سے مکر جاتا، میں نے اس کے منہ سے سب کچھ اگلوانے کی کوشش شروع کر دی۔ اچھا، تو وہ زمانے بھر کی نکچڑی اور جھگڑالو لڑکی انابیہ سیال تمہاری چوائس ہے۔ میرا تیر ٹھیک نشانے پر لگنے پر وہ بے اختیار گڑبڑا کے میری سمت دیکھتے ہوئے تردید کرنے لگا۔ واٹ ربش یار، تو سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ میں انابیہ سے ہرگز نہیں، اگر وہ دنیا کی آخری لڑکی ہوگی میرے لیے تب بھی نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس معاملے میں اب مجھے بیوقوف بنانا آسان نہیں تھا، مگر اس نے پھر بھی اپنا بیان بدل دیا۔ اچھا، تو پھر وہ جو پہلے ہی زندگی میں آ چکی ہے، اس بد نصیب کا نام بتانا پسند کریں گے آپ؟ میں نے بھی اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنا تھا، اسی لیے اس کے کئی الفاظ دہرائے تھے۔ وہ جو کوئی بھی ہے، وقت آنے پر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، مگر وہ تمہاری بدتمیز کزن ہرگز نہیں ہے۔ فی الحال ڈائننگ ہال میں چلو، چچی جان کھانا ٹیبل پر سرو کر چکی ہوں گی۔ عمر اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ تب میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میں فوری طور پر عمر کو اس ذہنی اذیت کے فیض سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ انابیہ نے تو اسے شدید ذہنی اذیت سے دوچار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور میں تو عمر کو شاید
خود عمر سے بھی زیادہ سمجھتا اور جانتا تھا۔ مجھے واقعی انابیہ کی سوچ پر بڑا افسوس ہوا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہمارے آپس کے چھوٹے موٹے اختلافات کی وجہ سے عمر کے سامنے اتنی جذباتی ہو جائے گی۔ شاید اس لیے کہ کچھ ماہ پہلے شہباز اینڈ کمپنی کے حوالے سے عمر اور انابیہ کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے انابیہ کو شہباز اینڈ کمپنی سے دور رہنے کے لیے کہا تھا۔ تب میں یہ سمجھا تھا کہ شاید وہ کزن ہونے کی حیثیت سے انابیہ کو سمجھا رہا ہے، اور اب پتہ چلا کہ وہ انابیہ کے لیے اپنے دل میں کس قدر نرم گوشہ رکھتا ہے۔ مجھے انابیہ پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر وہ جان جاتی کہ عمر ارسلان اس کے لیے اپنے دل میں کیا جذبات رکھتا ہے تو شاید وہ کبھی اسے اس اذیت سے دوچار نہیں کرتی۔ آخر عمر میں کس بات کی کمی تھی؟ ہینڈسم، ویل مینرڈ، کلچرڈ اور سب سے بڑھ کر اس کا چچا زاد۔ مگر کچھ ذاتی نوعیت کے گھریلو اختلافات بھی تھے جن کے باعث ان کے درمیان تلخی اس حد تک بڑھ گئی۔ مگر اب عمر کی دل کی خواہش جانے کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ انابیہ کے دل سے عمر کے لیے ساری کدورتیں نکال کر رہوں گا۔ اسے بتاؤں گا کہ وہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت محبت کو اپنے ہاتھوں اپنے در سے ٹھکرا رہی ہے۔ آج مما نے عمر کا پسندیدہ لنچ تیار کیا تھا۔ ابھی ہم لوگ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھے تھے، تبھی انابیہ بھی وہیں چلی آئی۔ مما نے اسے بھی انوائٹ کیا تھا۔ دراصل انابیہ اور ہمارا گھر ایک ہی لائن میں تھا، اور مما تو بچپن سے ہی ہم تینوں کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی آئی تھی، تبھی تو وہ بھی یہاں موجود تھی۔ انابیہ کو دیکھ کر عمر نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ تھام کر آنکھوں ہی آنکھوں میں ملتجی ہو کر اصرار کیا تو وہ بیٹھ گیا، اور میں دل میں دعا کرنے لگا کہ کم از کم کھانے کی ٹیبل پر ان دونوں کے مابین کسی قسم کا مزید جھگڑا نہ ہو جائے۔ کھانے کے دوران مما نے عمر کو مخاطب کیا تھا، اور بیٹا تمہاری اسٹڈیز کیسی چل رہی ہیں؟ بہت اچھی چچی جان، میں نے تو ابھی سے ایک اخبار جوائن کر لیا ہے جس میں ہر ہفتے مجھے ایک کالم لکھنا ہوتا ہے۔ مما نے اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھا اور انابیہ کی استہزائیہ مسکراہٹ پاس کی تھی۔ میرے ہاتھ دبانے پر عمر ضبط کر گیا، لیکن میری اگلی بات نے ہی دونوں کے مابین نیا محاذ کھول دیا۔ مما عمر کو مبارکباد دیں، اس نے آل یونیورسٹی ڈیبیٹ کمپٹیشن جیتا ہے۔ جی نائلہ آنٹی، کچھ لوگ بس زبانی کلامی کتابی باتوں میں لوگوں کو الجھا کر خود کو فاتح سمجھتے ہیں، مگر پریکٹیکل لائف میں ان کے نظریات اور انقلابی جذبات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو زمینی حقائق سے بے خبر ہوں۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا بات ہے جس نے عمر کو روکے رکھا ہے، وہ کیوں انابیہ کو منہ توڑ جواب نہیں دے رہا اور چپ چاپ اپنے پسندیدہ ویجیٹیبل رائس کھانے میں مگن تھا۔ اور اسی بات نے انابیہ کو اور جھلسا دیا تھا، جبکہ میرا خیال تھا کہ صرف محبت ہی ہے جس کے دامن میں اتنی کشادگی اور ظرف ہوتا ہے کہ وہ محبوب کی ہر خطا بنا کسی شرط و سزا کے معاف یا درگزر کرنے کی اپنے اندر برداشت رکھتی ہے۔ میں عمر کے ضبط کی حد دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ انابیہ کتنی خوش قسمت ہے، کتنی دنی ہے کہ اسے عمر جیسا محبت کرنے والا اعلیٰ ظرف شخص ملا ہے، ورنہ مردوں کے حوصلے اور برداشت کی حد اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ پلیز بیا، کھانے کی ٹیبل پر یونیورسٹی کی کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ آرام سے کھانا کھاؤ، اس کے بعد باتیں کرنا۔ میں تم لوگوں کے لیے آئس کریم لا رہی ہوں۔ شکر تھا مما نے ہی بات کو وہیں ختم کرا دیا۔ وہ بھی کچھ انابیہ کے لب و لہجے سے اخذ کر چکی تھی، اور میری طرح انہیں بھی عمر بہت عزیز تھا۔ مما اور انابیہ کی ممی شائستہ آنٹی دونوں کی شفقت و محبت ہی نے تو عمر کی زندگی میں ماں کی نرم و شفیق محبت کی خلا کو پر کیا تھا، ورنہ شاید وہ آج اتنا نارمل اور سلجھا ہوا بندہ ہرگز نہ ہوتا، اور اس بات کا اظہار وہ برملا کرتا تھا۔ مما کچھ دیر بعد ہمارے پسندیدہ آئس کریم فلیورز رکھ گئیں۔ میرا اور عمر کا پسندیدہ فلیور وینیلا اور انابیہ کا چاکلیٹ تھا، اور پھر باقی کا مرحلہ بڑی خاموشی اور سکون سے گزر گیا۔ مگر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب غلطی نہ ہونے کے باوجود عمر انابیہ سے اپنے رویے کی معذرت کر رہا تھا۔ سوری بیا، مجھے اتنا روڈ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پھر ہار جیت تو ہر ہیلدی ایکٹیویٹی کا حصہ ہوتی ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ لیکن اگر تم ہرٹ ہوئی ہو تو آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ صرف میں ہی نہیں، خود انابیہ بھی حیرت سے یک ٹک عمر کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے عمر سے معذرت کی توقع نہیں تھی، حالانکہ زیادتی سراسر انابیہ کی تھی۔ مجھے تمہاری جیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا عمر، میں کوئی اسکول گرل تھوڑی ہوں جو ہار جیت پر رونے بیٹھ جاؤں۔ بس آئندہ میرے اور اپنے معاملے میں میرے گھر والوں کو شامل مت کرنا۔ میں اپنے پاپا کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی۔ وہ چیئر دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ کس معاملے کی بات کر رہی ہے۔ اگلے لمحے وہ وہاں سے جا چکی تھی، اور تھوڑی دیر بعد عمر بھی اپنی بائک پر واپس اپنے فلیٹ چلا گیا۔ آج کل وہ رینٹ پر ایک فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ عمر اور میں نے پوری فیملی میں ڈاکٹر، انجینئر، ایم این اے اور بزنس مین ہونے کے باوجود کوئی ہائی فائی پروفیشنل ڈگری لینے کے بجائے جرنلزم کی فیلڈ کا انتخاب کیا تھا، جس کے بارے میں عثمان بھائی کا خیال تھا کہ یہ ایک تھرڈ کلاس عام سی فیلڈ ہے، لوگ اور کچھ نہیں بن پاتے تو ٹیچر اور صحافی بن جاتے ہیں۔ یہ عثمان بھائی کی سوچ تھی، جو خود MBA تھے۔ حالانکہ انابیہ بھی اس فیلڈ سے وابستہ تھی، لیکن وہ عمر کو نیچے دکھانے کے لیے کبھی کبھی مجھے بھی گھسیٹ لیا کرتے تھے، جبکہ وہ سچے اور محب وطن صحافی برادری کو سراہتے بھی تھے۔
وہ اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ آج میڈیا اس قدر طاقتور ہو چکا ہے کہ اقدار کے ایوانوں کے در و دیوار تک ہلا کے رکھ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لوگ کسی جرم کی پاداش میں عدالت میں وکیل کی جرح سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن صحافی کی پونچھ سے نہیں۔ شاید عثمان بھائی بھی اسی لیے مجھ سے خائف رہا کرتے، کیونکہ میں عمر کی حمایت کیا کرتا تھا۔ ارسلان انکل اور ہادیہ آنٹی کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ کے بعد تایا جان یعنی فیضان سیال نے عمر کو ایڈاپٹ کر کے بظاہر اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا، لیکن اس طرح ارسلان انکل جو تایا جان کے ساتھ بزنس پارٹنر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، کا سارا سرمایہ حصہ خود بخود تایا جان کے بزنس کی ساکھ کو سہارا دینے میں صرف ہو گیا، جبکہ میرے پاپا شایان سیال کا خیال تھا کہ عمر کے حصے کی ساری رقم بینک میں ڈپازٹ کرا دی جائے تاکہ وہ جوان ہو کر اس رقم کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکے، مگر تایا جان نے بڑی ہوشیاری سے اس رقم کو عمر کی پرورش و تعلیم پر استعمال کرنے کا بہانہ بنا کر پاپا کو تو چپ کرا دیا۔ پاپا بھی ان سے الجھنے کے بجائے بڑے بھائی کے احترام میں خاموش ہو گئے، حالانکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ عمر کی تعلیم و پرورش کے اخراجات وہ خود اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے وہ عمر کے حصے کی رقم بینک میں رکھ دیں، لیکن تایا جان کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ مجبوراً انہیں تایا جان کے معاملات سے کنارہ کش ہونا پڑا۔ تایا جان کے دو بیٹے عثمان بھائی اور نعمان تھے، جبکہ انابیہ اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی۔ عمر اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، صرف 6 برس کی عمر میں وہ ماں باپ کی شفقت کی چھاؤں سے محروم ہو گیا تھا۔ شکر تھا کہ تائی جان ایک پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی اچھی نیچر کی خاتون تھی، انہوں نے مما کے ساتھ مل کر عمر کو ماں کی کمی کا احساس کبھی نہیں ہونے دیا۔ ہم 2 بہن بھائی تھے، مجھ سے بڑی عریشہ آپی، جو شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا میں مقیم تھی۔ ہمارے والدین میڈیکل کے شعبے سے منسلک ہونے کے باعث شہر کے معروف اسپتال میں جاب کر رہے تھے۔ پہلے ہم ایک ہی گھر میں اوپر نیچے کے پورشن میں رہتے تھے، لیکن تایا جان سے عمر کے اختلافات کے باعث ہم علیحدہ گھروں میں شفٹ ہو گئے۔ یہ بات سب کے لیے باعث حیرت تھی کہ کچھ سال پہلے چھوٹے پیمانے پر شروع کیا جانے والا بزنس اتنا ترقی کر گیا کہ تایا جان دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں کے مالک بن گئے۔ عثمان بھائی اور نعمان اپنی اپنی بزنس فرم چلا رہے تھے، جبکہ تایا جان اب اخبار اور دیگر بزنس کے بعد عنقریب ایک چینل لانچ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ اگرچہ پاپا کا اندازہ تھا کہ راتوں رات ایسے دھن دولت کی بارش کن ذرائع سے ہوتی ہے، لیکن انہوں نے تایا جان کے معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ البتہ ہم کزنز کے آپس میں کسی حد تک دوستانہ تعلقات تھے، جو شعور کی منازل طے کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اختلافات کا شکار ہو رہے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شعور سنبھالنے کے بعد یونیورسٹی پہنچنے تک عمر کو بھی تایا جان کے ناجائز اور بلیک میلنگ کے ذریعے سے دولت کمانے کا علم ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے انہیں یہ کہہ کر اپنی کفالت کی ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا کہ اب وہ اس قابل ہے کہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکے۔ اس نے ٹیوشنز کے ساتھ مختلف میگزینز اور اخبارات میں آرٹیکل لکھنا شروع کر دیے تھے۔ بس اسی بات نے تایا جان اور عمر کے درمیان اختلافات اور کدورتوں کی دیوار کھڑی کر دی تھی، جبکہ نعمان نے تو عمر کو اپنے ٹکڑوں پر پلنے کا طعنہ بھی دے ڈالا۔ معلوم نہیں وہ یہ کیسے بھول گیا کہ یہ ساری دولت جسے وہ صرف اپنا اور اپنے بہن بھائی کا حق سمجھ رہا تھا، اس میں عمر کا بھی حصہ تھا۔ شاید اسے یہ خدشہ تھا کہ ایک روز عمر بھی اس ساری جائیداد میں حصہ دار بن کر کھڑا ہو جائے گا، اور ان حالات نے مل کر عمر کو تایا جان سے اور انابیہ کو عمر سے متنفر کر دیا تھا، مگر تقدیر نے ان دونوں کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ اس روز میں نے یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی، شدید سردی کے باعث مجھے بخار اور زکام ہو گیا تھا۔ اسی روز یونیورسٹی میں ہونے والے سیمینار کی وجہ سے انابیہ اور عمر کو بھی گھر دیر سے آنا تھا، لیکن شاید وہ واپسی کی تیاری کر رہے ہوں گے، تبھی ملک میں ایک اندرناک واقعہ رونما ہو گیا جس کی شاید کسی کو امید تو کیا کسی نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ اس روز ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے سربراہ ایک سانے میں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ رد عمل کے طور پر شہر میں چاروں طرف ہنگامہ آرائی اور بھگدڑ مچ گئی۔ میں نے ٹی وی پر نیوز دیکھتے ہی عمر کے سیل فون پر کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہ فوراً ہی انابیہ کو آڈیٹوریم لینے پہنچا تھا۔ انابیہ شہباز اینڈ کمپنی کے ساتھ اس واقعے سے بے خبر بیٹھی گپ شپ کر رہی تھی۔ تم لوگ یہاں بے فکری سے بیٹھے ہو، وہاں شہر میں ہنگامے کی وجہ سے پوری یونیورسٹی خالی ہو چکی ہے۔ انابیہ تم چلو میرے ساتھ، اپنی گاڑی لاک کر کے یہیں پارکنگ میں چھوڑ دو، ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ مشتعل لوگ غم و غصے سے شہر کے املاک اور گاڑیوں کو جلا رہے ہیں۔ انابیہ اور شہباز کے ساتھ ان کے دوست بھی ڈر گئے تھے۔ کچھ تو نزدیکی رشتہ داروں کے گھر جانے لگے۔ ان کے گھر والوں نے انہیں فون کر کے منع کیا تھا کہ وہ واپس گھر پہنچنے کی کوشش مت کریں۔ اس روز واقعی بہت سے لوگ جو صبح اپنے گھروں سے نکلے تھے واپس اپنے گھروں کو نہیں لوٹ سکے تھے۔ ایک قیامت کا عالم تھا، لیکن انابیہ نے عمر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی، ابھی عثمان یا نعمان بھائی میں سے کوئی مجھے لینے آ جائے گا۔ عمر کو اس کی بات پر بے حد غصہ آیا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی تمہیں لینے نہیں آ سکے گا، سمجھی تم؟ تایا جان اور ارسل نے ہی مجھے فون پر تمہیں ساتھ لانے کو کہا ہے۔ دیکھو شہر کے حالات بہت خراب ہیں، ہم خیریت سے گھر پہنچ جائیں یہی غنیمت ہے۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے،
عمر نے درستی سے کہہ کر اس کا ہاتھ تھاما اور زبردستی سے وہاں سے لے کر پارکنگ کی جانب بڑھنے لگا۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، یو آر ہرٹنگ می۔ عمر نے بے اختیار اس کی کلائی چھوڑی تھی۔ میں تمہاری اس کھٹارا پر ہرگز نہیں بیٹھوں گی، میں اپنی گاڑی میں جا رہی ہوں۔ انابیہ اپنی وائٹ آلٹو کی جانب بڑھی تھی اور تب ایک بار پھر جارحانہ انداز میں عمر نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ شکر تھا وہ عمر سے ٹکرائی نہیں، ورنہ وہ اس کا حشر کر دیتی۔ تمہیں اگر بے موت مرنے کا شوق ہے تو ضرور پورا کرنا، مگر میں بے قصور لوگوں کی طرح کسی کی وحشت زدگی کا شکار ہو کر اندھی موت مرنا نہیں چاہتا۔ چپ چاپ بائک پر بیٹھ جاؤ ورنہ میں تمہیں خود اٹھا کر بائک سے باندھ دوں گا۔ وہ اتنی جھنجھلاہٹ کا شکار تھا کہ انابیہ نے ڈر کر اس کی بائک پر بیٹھنا گوارا کر لیا۔ اس سے پہلے وہ کبھی موٹر بائک پر نہیں بیٹھی تھی، وہ جانتا تھا وہ کبھی بائک پر نہیں بیٹھی ہے، اس لیے اسے ہدایت دینا نہیں بھولا تھا۔ دیکھو سنبھل کر مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھنا، گر گئی تو میری ذمہ داری نہیں۔ ہمیں جلد از جلد گھر پہنچنا ہے، میں بائک کی سپیڈ فاسٹ رکھوں گا۔ اس کے بیٹھتے عمر نے بائک سپیڈ میں آگے بڑھا دی تھی۔ سارا راستہ انابیہ گرنے کے خوف سے مجبوراً عمر کے بازو کو زور سے پکڑ کے خوف سے ہلکان ہوتی رہی۔ وہ جو انابیہ کی بدتمیزی کی وجہ سے خاصا ٹینس تھا، شہباز اینڈ کمپنی کے سامنے اتنی بحث کرنے پر غصے میں بھی تھا۔ اس کے نرم ہاتھ کے لمس نے لمحوں میں اس کی کیفیت کو یکسر بدل ڈالا۔ غیر اختیاری طور پر انابیہ کے خوف کو کم کرنے کے لیے اس نے بائک کی سپیڈ کو کم کر دیا تھا۔ اگلے لمحے وہ مکمل طور پر انابیہ کی مہکتی دل فریب قربت کے سیرزدہ اثار کی گرفت میں تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ انابیہ سیال کبھی اس کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھے گی۔ وہ اسے جتنا اپنے دل سے قریب محسوس کرتا تھا، وہ بے خبر اتنی ہی اس سے متنفر ہوتی جاتی۔ وہ کب جانتی تھی کہ پورے ڈپارٹمنٹ میں بہت ریزرو اور روڈ کہلانے والا عمر ارسلان اپنی اس نکچڑی کزن انابیہ سیال کی محبت میں اتنی شدت سے مبتلا ہے کہ وہ اس کی بڑی سے بڑی خطا اور بدتمیزی کو بھی بڑی آسانی سے معاف کر دیتا ہے۔ یہی نہیں، وہ اپنے بارے میں انابیہ کی بے حد تکلیف دہ رائے جاننے کے باوجود خود کو اس کی پرواہ کرنے، اس سے محبت کرنے اور اسے دن میں ایک مرتبہ کسی نہ کسی بہانے سے دیکھنے کے لیے بلا وجہ ہی فیضان ولا کا چکر لگانے پر بے بس ہے۔ وہ ہر بات سے بے خبر تھی، اگر جان لیتی تو اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ حالات کی سنگینی کے پیش نظر اگلے لمحے اس نے پھر بائک کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ وہ جلد از جلد انابیہ کو محفوظ مقام پر پہنچانا چاہتا تھا، نتیجتاً اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے مزید مضبوطی سے عمر کو تھام رکھا تھا۔ البتہ اب اسے راستے میں موجود جلی ہوئی گاڑیوں اور اپنے جان بچاتے کسی محفوظ مقام تک پہنچنے کی تگ و دو میں بھاگتے دوڑتے لوگوں کو دیکھ کر حالات کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ صبح اپنے گھروں سے آفس، اسکول، کالج اور دیگر کاموں کے لیے نکلنے والے لوگ زندہ سلامت گھر پہنچ سکیں گے یا نہیں۔ زیادہ تر لوگوں نے تو گھر پہنچنے کی کوشش ترک کر کے اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھر رات بھر کے لیے پناہ اختیار کر لی تھی۔ تب میں نے تائی جان اور سب گھر والوں کو جو انابیہ کی وجہ سے بے حد پریشان تھے حوصلہ دیا تھا کہ عمر اس کے ساتھ ہے اور ہر حال میں اسے صحیح سلامت گھر پہنچائے گا۔ مجھے پورا بھروسہ تھا، اور کیوں نہ ہوتا، صرف میں ہی تو عمر کے لیے انابیہ کی ذات کی قدر و اہمیت سے آگاہ تھا۔ وہ بھی جانے کن کن گلیوں سے بچتا بچاتا تقریباً آدھے شہر کا چکر کاٹنے کے بعد انابیہ کو لے کر رات 1 بجے فیضان ولا کے گیٹ پر پہنچا تھا۔ ڈری سہمی اور گمسم انابیہ عمر کی آواز سن کر چونکی تھی۔ وہ بائک سے آہستہ سے اتری۔ جاؤ تم اندر جاؤ، سب گھر والے بے حد پریشان ہیں تمہارے لیے۔ میں واپس فلیٹ جا رہا ہوں، عمر نے اسے مخاطب کر کے کہا تھا، جبکہ وہ خود بائک پر ہی تھا۔ تب جانے کیسے وہ بے اختیار ہی عمر کے قریب چلی آئی۔ اس وقت اتنے خراب حالات میں تم کہاں جا رہے ہو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کہیں جانے کی، بس میرے ساتھ گھر کے اندر چل رہے ہو تم۔ آج رات یہیں ٹھہر جاؤ، صبح چلے جانا۔ حالات اتنے خراب ہیں، اگر راستے میں تمہیں کچھ ہو گیا تو۔ وہ عمر کا ہاتھ تھامے بول رہی تھی، اور عمر تو گویا اس معجزے پر ہکا بکا اپنے سامنے کھڑی فکر مند سی انابیہ کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے جو کچھ عمر سے کہا تھا، عمر نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی اس کے لیے یہ الفاظ بولے گی۔ شاید خود انابیہ کو بھی اندازہ نہیں تھا، تبھی تو یکدم ہی عمر کی آنکھوں میں اترتے خوشی کے جگنوں کی روشنی میں اپنا عکس نہیں دیکھ سکی۔ وہ کچھ دیر تک اس کے چہرے کو خاموشی سے تکتا رہا، پھر بائک اندر پورچ میں کھڑی کر کے اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو سب لاؤنج میں ہی موجود ان کا انتظار کر رہے تھے۔ خوفزدہ سی انابیہ بھاگ کر تائی جان کے سینے سے لگ چکی تھی۔ حالات کی سنگینی کے پیش نظر تائی جان نے انابیہ کو صحیح سلامت گھر پہنچا دینے پر آگے بڑھ کر عمر کا شکریہ ادا کیا تھا۔ پلیز تائی جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ اپنی فیملی کو مشکل حالات سے نکالنے کی ذمہ داری فیملی کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ میں نے ایسا کیا انوکھا کیا ہے؟ انابیہ کو میں کسی مشکل میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس کے آخری جملے پر تائی جان نے بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ تب اسے اپنے کہے ہوئے جملے کا بروقت احساس ہوا تھا، اور وہ خجالت سے وہاں سے جانے کی اجازت لینے لگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں جانے کی، میں تمہارا کمرہ کھلوا چکی ہوں۔ شہر کے حالات اتنے خراب ہیں، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟
تائی جان نے بے اختیار اسے سرزنش کی تھی اور وہ چپ چاپ ان سے اجازت لے کر چلا آیا۔ باقی سب بھی اپنے اپنے کمروں کی جانب چلے گئے تو تائی جان انابیہ کو لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یونیورسٹی 2 دن کے لیے بند ہو چکی تھی۔ شہر میں رات بھر کی تباہیوں کے بعد ہو کا عالم تھا۔ رات عمر مجھے فون پر ساری صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا، اس لیے میری رات بھی چین سے گزری کہ وہ محفوظ ہے اور تایا جان کے گھر ٹھہر گیا ہے۔ اگلی صبح میں نے اسے اپنی طرف بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ مجھ سے تقریباً ہر بات شیئر کرتا تھا۔ انابیہ کو یونیورسٹی سے جبراً اپنے ساتھ لانے کی ساری روایات بھی اس نے مجھے سنائی کہ کس طرح انابیہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کے باعث اس کے ساتھ آنے کو تیار نہیں تھی۔ غصے میں اسے اپنے نفع نقصان کا بھی خیال نہیں رہتا تھا اور میں نے اسے یقین دلایا کہ میں انابیہ کو سمجھاؤں گا۔ اس وقت ہم ٹی وی پر نیوز چینل ہی دیکھ رہے تھے جو اس واقعے بلکہ حادثے کی تفصیلات اور بات کے تجزیے و تبصرے پیش کر رہے تھے۔ ملک کی اتنی بڑی سیاسی شخصیت کا قتل معمولی واقعہ نہیں تھا۔ پورا شہر ہی نہیں پورا ملک سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے میں نیو ایئر کی پارٹیز کے حوالے سے شہر میں جو گہما گہمی دیکھنے میں آتی ہے وہ بھی قدرے محدود تھی، لیکن شہباز نے اپنے فارم ہاؤس پر نیو ایئر پارٹی کا سارا انتظام کیا تھا جہاں صرف اس کی یونیورسٹی فیلوز اور کلوز فرینڈ انوائٹڈ تھے۔ انابیہ کا موڈ نہیں تھا لیکن شہباز نے اتنا اصرار کیا کہ مروتاً اسے حامی بھرنی پڑی، حالانکہ میں نے اور عمر نے اسے منع کیا تھا۔ تائی جان اور ان کے دونوں بیٹے تو اس قسم کی پارٹیوں میں شرکت کرنا اپنی سوسائٹی کی روایات کا حصہ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے انابیہ کو بھی روکا نہیں۔ میں اور عمر دونوں انابیہ کے حوالے سے پریشان تھے۔ اسے لوگوں کی پہچان نہیں تھی اور سب جانتے ہیں کہ اپر کلاس کی ان نیو ایئر پارٹیز میں کیا کچھ ہوتا ہے، جبکہ میں اور عمر تو شہباز کی کمپنی اور کریکٹر دونوں سے ہی خائف تھے۔ البتہ تائی جان نے اسے شہر سے دور شہباز کے فارم ہاؤس پارٹی میں جانے سے منع کر دیا تھا، لیکن اس نے انہیں یہ کہہ کر اطمینان دلا دیا کہ وہ جلد ہی واپس آ جائے گی۔ ممی آپ فکر نہ کریں، ڈرائیور میرے ساتھ ہوگا۔ اس کی ضد کے آگے ہمیشہ ہی تائی جان کو ہار ماننا پڑتی تھی، سو اب بھی یہی ہوا۔ شہباز اپر کلاس کے بگڑے ہوئے امیرزادوں کے سارے شوق رکھتا تھا، فرق صرف یہ تھا کہ اس کی یہ ایکٹیویٹیز انابیہ کی آنکھوں سے اوجھل تھی۔ ویسے بھی انسان کی یہ ازلی فطرت ہے، اسے جس کام سے روکا جاتا ہے وہ اسے کرنے کا ذاتی تجربہ ضرور کرتا ہے، چاہے اس سے ٹھوکر کھانے کے بعد کسی بڑے نقصان سے ہی دوچار ہونا پڑے۔ ہم تینوں ہی ایگزامز کے فارغ ہو چکے تھے۔ عمر نے شہر کے بڑے نیوز پیپر گروپ کو جوائن کر لیا تھا، جبکہ تائی جان نے خاص طور پر مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں ان کا اخبار جوائن کروں اور انابیہ کے ساتھ مل کر ان کے نیوز چینل کے لیے بھی کام کروں جو عنقریب لانچ ہونے والا تھا۔ مروتاً مجھے حامی بننا پڑی۔ بہرحال 31 دسمبر کی یکبستہ شام انابیہ ڈرائیور کے ساتھ شہباز کے فارم ہاؤس کی طرف نکل گئی تھی۔ مجھے یاد ہے اس شام عمر بہت بے چین اور فکر مند تھا۔ میں اسے دیر تک سمجھا رہا تھا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، انابیہ بہت سمجھدار لڑکی ہے، دوسرے ڈرائیور بھی اس کے ساتھ ہیں، مگر عمر کی بے چینی کی وجہ سے میں خائف تھا، اس لیے زیادہ اصرار نہیں کر سکا۔ کچھ دیر بعد وہ مجھ سے اجازت لے کر گھر جانے کے لیے نکلا تھا، لیکن انابیہ کو کسی بھی قسم کے نقصانات سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ کسی کو بتائے بغیر بائک فلیٹ پر چھوڑ کر بذریعہ ٹیکسی اس کے پیچھے شہباز کے فارم ہاؤس پہنچ گیا۔ شہباز کے فارم ہاؤس کی وسیع پارکنگ میں شہر کے امیرزادوں کی مہنگی ترین شاندار گاڑیاں کھڑی تھیں۔ پارٹی فارم ہاؤس کے ڈنر ہال میں اپنے عروج پر تھی۔ یہاں کر انابیہ کو پارٹی کی اصل حقیقت پتہ چلی، جہاں انتہائی ماڈرن لڑکے اور لڑکیاں بڑی بے پرواہی سے اپر کلاس کے نام نہاد طور طریقوں پر آزادی سے عمل پیرا تھے۔ انابیہ نے اس سے پہلے کوئی نیو ایئر پارٹی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ گھر میں شروع ہی سے تایا جان اور دونوں بھائی اپنی بزنس گیدرنگز، سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے، مگر تائی جان اور انابیہ کو اس قسم کی پارٹی سے دور ہی رکھتے تھے۔ دوسرے تائی جان کو خود بھی یہ سب پسند نہیں تھا، وہ ایک مکمل ہاؤس وائف تھی۔ انابیہ تو شدید سردی کی وجہ سے نیو ایئر نائٹ پر شام سے ہی کمرے میں گھس کر لیٹ جاتی، اس لیے یہاں آ کر وہ خود کو اس ماحول میں مس فٹ محسوس کر رہی تھی۔ شہباز نے ہی اسے اصرار کر کے روکا تھا۔ 12 بجنے میں چند منٹ باقی تھے جب وہ اسے سب سے الگ تھلگ بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ یار عجیب بورنگ لڑکی ہو، وہ دیکھو سب کتنا انجوائے کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد اور مزہ آئے گا۔ شہباز نے ہال کے سینٹر میں موجود لڑکیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا جو اپنے اپنے پارٹنرز کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے۔ ہال کی بے حد نیلگی روشنی کے رومانٹک ماحول میں ایک دوسرے میں مگن لڑکے لڑکیاں انابیہ کو بے حیائی اور آزاد خیالی کے یہ کھلے عام مظاہرے بالکل اٹریکٹ نہیں کر رہے تھے۔ وہ دوستی کے نام پر ایک دوسرے سے فلرٹنگ میں مصروف تھے، تبھی شہباز نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اٹھایا تھا۔ چلو یار، وہاں سب کے ساتھ مل کر انجوائے کرتے ہیں۔ سوری سنی، میں تو تمہاری دوستی کا لحاظ کر کے آ گئی، ورنہ مجھے اس قسم کی پارٹیز میں جانا پسند نہیں ہے۔ میں بہت بور ہو رہی ہوں، میں اب گھر جاؤں گی، تم اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرو۔ انابیہ نے صاف انکار کرتے شہباز کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ تب اس نے انابیہ کو بہلانے کی کوشش کی۔ کم آن یار، بس تھوڑی دیر اور رک جاؤ، پلیز یار، میری خاطر رک جاؤ۔ شہباز اس کا بازو تھام کر ہال کے سینٹر میں لایا تھا۔ جیسے ہی اس نے ڈانس کے لیے انابیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا،
ایک دم ہی ہال کے تمام لائٹس آف ہوئی تھی۔ ہیپی نیو ایئر کا شور بلند ہوا۔ اسے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہباز نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ وہ بوکھلا کے لڑکھڑائی تھی اور اسی لمحے اس نے پوری قوت لگا کر شہباز کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ اسی وقت تمام لائٹس پھر سے آن ہوئی تھی۔ شہباز اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جبکہ انابیہ کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ شہباز کو کینہ نگاہوں سے گھور رہی تھی، جبکہ دوسرے لڑکے لڑکیاں اپنے شغل میں مگن تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شہباز، تم جانتے ہو میں یہ سب بالکل پسند نہیں کرتی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہاری اس نیو ایئر پارٹی میں ایسا طوفانی بدتمیزی مچایا جائے گا تو میں ہرگز یہاں نہ آتی۔ شہباز کے چہرے کے رنگ کے ساتھ لہجہ بھی یکدم بدلا تھا۔ وہ استہزائیہ انداز میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ اچھا تو تم واقعی اتنی پارسا اور معصوم ہو یا پھر مجھے احمق بنا رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ ہماری اپر کلاس کی ینگ لورز پارٹی میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ شہباز نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچا تھا اور وہ جو صرف یہاں آنے پر ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی۔ شہباز کی اس حرکت پر سراسیمہ ہو کر سفید پڑ گئی۔ شہباز کا چہرہ کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا، جانے اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ انابیہ نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، میں تو تمہیں اپنا دوست سمجھتی تھی، تم اتنا گر سکتے ہو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ شہباز عجب انداز میں ہنسا تھا۔ دوست، لڑکے لڑکی کی دوستی ہماری سوسائٹی میں بس ایسی ہی ہوتی ہے۔ شہباز نے ہاتھ کے اشارے سے ہال میں ایک دوسرے کی باہوں میں جھولتے نشے میں نیم مدہوش لڑکے لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تب وہ شہباز کے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں بے بسی سے سوچنے لگی کہ عمر کی بات نہ مان کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی۔ کاش وہ شہباز اور اس کے دوستوں کی اصلیت سے پہلے ہی واقف ہو جاتی تو یوں دوستی کے نام پر شہباز جیسے چیپ شخص کے سامنے کھڑی اپنی بے بسی کا تماشا نہ دیکھ رہی ہوتی، اس سے پہلے کہ وہ بے بسی کی انتہا پر پہنچ کر رونے لگتی۔ ہال کے داخلی دروازے سے اندر آتے عمر کو اس نے اپنی جانب بڑھتے دیکھا تھا۔ اسے لگا جیسے آنسوؤں کی دھن میں وہ اس کا ہیولا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے عمر نے اس کی کلائی شہباز کی گرفت سے آزاد کرا کے شہباز پر مکوں کی بارش کر دی۔ وہ جنونی کیفیت میں اسے پیٹ رہا تھا۔ شہباز کے زیادہ تر دوست نشے میں نیم مدہوش تھے اور ملازم کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ تب ہی پھٹے ہوئے ہونٹ سے رستے خون کو اپنے دائیں ہاتھ سے روکتا شہباز لڑکھڑاتا ہوا عمر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شہباز کے سنبھلتے ہی ملازموں نے عمر کو سختی سے بازو میں جکڑ لیا۔ انابیہ دور کھڑی بے آواز رو رہی تھی۔ تم ہوتے کون ہو ہم دونوں کے بیچ بولنے والی؟ یہ میری دوست ہے اور ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں اسے پروپوز کرنا چاہتا ہوں اور ہماری اپر سوسائٹی میں اس طرح کی گیدرنگز میں یہ سب کرنا بالکل معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں سب لائف انجوائے کرنے آتے ہیں، ستی ساوتری ثابت کرنے نہیں۔ مگر عمر تمہیں اس حرکت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بڑا ہیرو بننے کا شوق ہے تمہیں، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا۔ عمر نے خون آشام آنکھوں سے شہباز کی طرف دیکھا تھا۔ تبھی ڈرائیور اندر ہال میں چلا آیا۔ انابیہ کی حالت دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا۔ اس نے عمر سے وہاں سے چلنے کے لیے کہا تھا۔ پلیز عمر بھائی یہاں سے چلیں، انابیہ بی بی کی حالت دیکھیں، انہیں کچھ ہو گیا تو۔ عمر نے جھٹکے سے خود کو شہباز کے آدمیوں سے چھڑایا اور انابیہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ مستقل رو رہی تھی۔ عمر بذریعہ ٹیکسی وہاں آیا تھا اور اب انابیہ کے ساتھ واپس جا رہا تھا۔ ڈرائیور نے پوری اسپیڈ میں گاڑی شہر جانے والی روڈ پر دوڑا دی تھی۔ عمر انابیہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ میں نے اور ارسل نے تمہیں کتنا منع کیا تھا کہ شہباز اور اس کی کمپنی سے دور رہو، وہ شریف گھرانوں کی لڑکیوں سے دوستی کرنے کے لائق نہیں، لیکن میں تو تمہیں سدا سے اپنا دشمن لگتا ہوں نا؟ تم نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب شہباز اور اس کے دوستوں کی اصلیت جاننے کے بعد تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ شہباز جیسے لڑکے کسی بھی کلاس کی لڑکی کے دوست بننے کے قابل نہیں ہوتے۔ دوستی اتنی ارزاں اور بے وقت نہیں ہوتی ہے۔ وہ انابیہ کی ذہنی کیفیت اور حالت کا اندازہ کیے بغیر اپنے اندر کا غبار اس کے سامنے نکال رہا تھا اور شاید انابیہ کی برداشت کی حد یہیں تک تھی۔ اگلے لمحے اس کی سسکیوں کی آواز گاڑی میں گونجنے لگی۔ رات کی تاریکی میں عمر کو اچانک ہی اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار انابیہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ خفت اور بے بسی کے احساس سے وہ زرد ہو رہی تھی۔ اگلے لمحے کا اقدام بالکل بے اختیار تھا۔ اس نے بہت نرمی اور محبت سے انابیہ کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی انگلیوں سے اس کے بالوں کو تھپک رہا تھا تاکہ اس کے رونے کی شدت میں کمی آ سکے۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو۔ عمر نے ڈیش بورڈ پر رکھی منرل واٹر کی بوتل اٹھا کر انابیہ کی طرف بڑھائی تو اس نے آہستہ سے خود کو عمر کے بازو کے آثار سے الگ کیا تھا۔ پانی پی کر اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ ڈرائیور نے بہت تیز گاڑی چلا کر جلد ہی انہیں فیضان ولا پہنچا دیا۔ عمر ہی انابیہ کو گاڑی سے بڑے آرام سے اتار کر اندر لے گیا تھا۔ سردی کی شدت کے باعث اس وقت گھر کے تمام مکین اپنے اپنے کمروں میں بند تھے اور مرد حضرات تو شاید گھر پر تھے ہی نہیں۔ عمر نے اسے اس کے کمرے تک چھوڑا، پھر خود جانے کے اس خیال کے تحت وہیں فیضان ولا میں رات ٹھہرنے کے لیے رک گیا۔ وہ انابیہ کی طرف سے بہت فکر مند تھا۔ دوسرے شہباز نے اپنے اور انابیہ کے حوالے سے کچھ دیر پہلے جو انکشاف کیا تھا اس نے عمر کی ذہنی حالت کو بے حد ابتر کر دیا۔ اس کا دل یہ ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہو رہا تھا کہ انابیہ شہباز کی ذات میں انٹرسٹڈ ہوگی، مگر شہباز کے لبوں سے وہ یہ بالکل برداشت نہیں کر سکا تھا۔ انابیہ تو اس وقت کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لہٰذا اس کی طرف سے کسی قسم کی تائید یا تردید کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ وہ وہاں سے بہت تھکے ہوئے انداز میں گیسٹ روم کی جانب چل دیا تھا۔
اگلی صبح نشہ اترنے کے بعد شہباز نے فیضان ولا فون کیا۔ تایا جان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے جب ملازم نے انہیں کارڈلیس لا کر دیا۔ دوسری جانب شہباز غصے سے گرج رہا تھا۔ وہ جاہل اجڑ شخص، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ ٹیچر، مڈل کلاس، خود کو سمجھتا کیا اسے معلوم نہیں کہ میں اس شہر کے سب سے کامیاب بزنس مین کا بیٹا ہوں۔ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجیے گا، اگلی بار وہ اپنے پیروں پر گھر واپس نہیں آئے گا۔ میں اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ وہ اور بھی جانے کیا بکواس کر رہا تھا مگر عمر کا نام سنتے ہی فیضان سیال نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تائی جان سے عمر کے حوالے سے جھگڑ رہے تھے۔ شوہر کی آواز سے نعمان اور عثمان بھائی بھی اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ تائی جان کے کہنے پر ملازم عمر کو بلا لایا تھا۔ عمر کو وہاں آتا دیکھ کر نعمان نے نخوت و بیزاری سے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ جو ذہنی کشمکش کے باعث آدھی رات تک جاگتا رہا تھا۔ اس اچانک افداد پر نیند کی کمی سے جلتی سرخ آنکھوں کے ساتھ وہاں چلا آیا۔ تایا جان غصے سے تنتناتے وہاں ٹہل رہے تھے، اسے دیکھتے ہی برس پڑے۔ آخر تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ کیا اوقات ہے تمہاری جو تم اس جمشید کے بدتمیز بیٹے سے جھگڑا کر کے یہاں آئے ہو؟ تم جانتے ہو وہ ہمارے بزنس رائیول مخالف کا بیٹا ہے۔ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے وہ اپنے اخبار میں اسکینڈل بنا کر فیلڈ میں ہماری ساکھ خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ تمہاری حیثیت کیا ہے اس سے کسی قسم کا افیئر افورڈ کرنے کی؟ وہ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا۔ تم اپنے معاملات خود تک رکھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم میں سے کسی کو بیچ میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اگر مرحوم بھائی کا لحاظ نہ ہوتا تو کب کا تم سے ہر تعلق توڑ چکا ہوتا۔ میں تمہارے جنگجو مزاج کی دشمنیوں کو اپنے کھاتے میں ڈال کر اپنی فیملی کو کسی مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ بہتر ہے کہ تم خود کو اور اپنی پرابلمز کو میری فیملی سے دور رکھو۔ وہ چپ چاپ لب بھینجے کھڑا تھا۔ آج تائی جان بھی اس کی حمایت میں کچھ بھی کہنے سے قاصر تھیں۔ تایا جان کے غصے نے انہیں بھی ہولا کر رکھ دیا تھا۔ تب بھی سوجے ہوئے پپوٹوں اور اترے ہوئے چہرے کے ساتھ انابیہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ اس کی ابتر حالت کی جانب بیک وقت سب متوجہ ہوئے تھے۔ عمر کا دل تو جیسے اسے اس حالت میں دیکھ کر کٹ کے رہ گیا۔ تائی جان تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ کل رات انابیہ کے ساتھ پیش آنے والی صورتحال سے سب بے خبر تھے۔ اس کے لب کھولتے ہی جیسے وہاں موجود تمام نفوس کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ غیر یقینی نگاہوں سے انابیہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بس کیجیے پاپا، عمر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں یہ قصور ضرور ہے کہ اس نے کل رات شہباز کی نیو ایئر پارٹی سے آپ کی بیٹی کو صحیح سلامت اور عزت کے ساتھ فیضان ولا پہنچا دیا۔ اگر وہ بروقت وہاں نہیں پہنچتا تو شہباز نے جو بدتمیزی میرے ساتھ کی، اسے دیکھ کر تو آپ شہباز کو جان سے مار دیتے۔ عمر نے یہ دشمنی آپ کے لیے آپ کی بیٹی کی حفاظت کے لیے مول لی تھی۔ اس کا بس اتنا ہی قصور ہے۔ سب کے لبوں کو چپ لگ گئی۔ انابیہ نے پچھلی رات کے واقعے کی ساری تفصیل انہیں بتا دی۔ تائی جان نے تو بے اختیار آگے بڑھ کر عمر کی پیشانی چوم لی تھی۔ دوسری جانب تایا جان کے ساتھ ساتھ دونوں بیٹے بھی ساری حقیقت جاننے کے بعد شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ سب کو حقیقت سے آگاہ کر کے وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ اس میں وہاں ٹھہرنے کا حوصلہ نہیں تھا، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے پیچھے کس طرح تایا جان نے شرمندہ لہجے کے ساتھ عمر سے معذرت کرتے ہوئے اس سے احسان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اگر آج ان کی لاڈلی بیٹی کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچ جاتا تو وہ نہ جانے کیا کر بیٹھتے۔ عثمان بھائی اور نعمان نے بھی اپنے گزشتہ رویوں کی معذرت کرتے عمر کا شکریہ ادا کیا تھا۔ تائی جان نے ہی مجھے فون کر کے وہاں بلایا تھا اور میں وہاں کھڑا عقیدت و محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ تایا جان اتنا لان تان کرنے کے بعد اس کا احسان مانتے، اسے سینے سے لگاتے، وہ کسی بھی قسم کی وضاحت دیے بغیر وہاں سے چپ چاپ چلا گیا۔ واقعی اسے وہاں مزید ٹھہرنا نہیں چاہیے تھا۔ تایا جان نے بغیر حقیقت جانے اس کی اتنی تصدیق کی تھی۔ وہ اس کے ماں باپ کے رشتے کے حوالے سے اس پر اپنا احسان جتا رہے تھے اور وہ ان پر اتنا بڑا احسان کر کے خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ عثمان بھائی اور نعمان بھی کسیا کے وہاں سے اپنے اپنے کمروں کی جانب چل دیے۔ ہمیشہ کی طرح مجھے لگا تھا کہ انابیہ سے زیادہ عمر کو اس وقت میری ضرورت ہوگی۔ انابیہ کے پاس تو تائی جان تھی، لہٰذا میں عمر کے پیچھے گیا، لیکن وہ وہاں سے جا چکا تھا اور تب میں واپس اپنے گھر چلا گیا تھا تاکہ مما کو ساری صورتحال سے آگاہ کر کے انہیں لے کر عمر کے فلیٹ پر چلا جاؤں۔ میرا خیال تھا کہ وہ مما کی بات نہیں ٹالے گا اور کچھ دن ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ کر رہے گا۔ میں چاہتا تھا کہ ان حالات میں وہ کم از کم کچھ دن اکیلا نہ رہے۔ اسے ہماری اپنائیت، خلوص اور اخلاقی سہارے کی ضرورت تھی اور میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس روز پہلی بار تایا جان کے ساتھ ساتھ دونوں بیٹوں نے بھی آفس سے آف کیا تھا۔ وہ سب ڈائننگ ہال میں جمع تھے۔ شہباز کی جرأت کے بارے میں سوچ سوچ کر تایا جان کا غصے سے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شہباز کو اپنے ہاتھ سے شوٹ کر دیں، جبکہ عثمان بھائی اور نعمان نے اس سارے معاملے کے تناظر میں کچھ اور ہی سوچا تھا، جسے تایا جان کے سامنے بیان کرنے میں ہی انہیں اپنا مستقبل محفوظ نظر آیا۔ پلیز پاپا، آپ اتنا جذباتی ہو کر مت سوچیں۔ یہ سب تو آپ کو انابیہ کو اتنی زیادہ آزادی دیتے وقت سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ایک لڑکی اور بالآخر اسے شادی کر کے کسی معزز گھرانے کی بہو بننا ہے۔ اسے کیا ضرورت تھی شہباز کے فارم ہاؤس پر تنہا جا کر نیو ایئر پارٹی اٹینڈ کرنے کی؟
طاہر جان نے خشمگین نگاہوں سے نعمان کو گھورا تو جواباً وہ یکدم ہی خاموش ہو گیا اور بقیہ بات عثمان بھائی نے سنبھالنے کی کوشش کی۔ دیکھیں پاپا، اطمینان سے سوچیں، جمشید خان کوئی معمولی آدمی نہیں جس کے خلاف انتقامی کارروائی کے لیے ہم بنا سوچے سمجھے کوئی قدم اٹھا سکیں۔ ہم اس کی دشمنی بھی آسانی سے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ ایک بااثر شخصیت کا مالک ہے، دوسرے پولیس وغیرہ تک معاملہ گیا تو ہماری فیملی کی بدنامی ہوگی۔ طاہر جان کے غصے اور برداشت کی حد یہیں ختم ہوئی تھی۔ عثمان بھائی اور نعمان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ انابیہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، انابیہ انہیں کتنی عزیز ہے۔ بکواس بند کرو تم لوگ، تمہارا خیال ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے شخص کو اتنی آسانی سے معاف کر دوں گا؟ تم لوگ دیکھنا میں اسے کہاں لے کر جا کر مارتا ہوں۔ میں اسے ایسے کیس میں پھنساؤں گا کہ آدھی زندگی جیل کی کوٹری میں قید ہو کر گزارے گا۔ میں بزنس کے حوالے سے اس کی کسی قسم کی دشمنی افورڈ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جب بات میری فیملی پر آ جائے تو میں ہرگز اسے معاف نہیں کروں گا۔ تم لوگوں کو اس معاملے میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ لیکن پاپا، کچھ بھی کرنے سے پہلے ہمیں انابیہ کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کسی اچھے گھرانے میں جلد از جلد اس کی شادی کر دیں۔ اگر جمشید خان نے اسے ہماری کمزوری بنا کر اسکینڈلائز کیا تو کیا ہوگا؟ یہ عثمان بھائی نہیں، اس کی پڑھی لکھی اور ضرورت سے زیادہ سمجھدار مسز رخشندہ بھابی کی سوچ بول رہی تھی۔ اتنے بڑے بزنس امپائر میں وہ نعمان کو ہی بمشکل برداشت کرنے پر تیار ہوئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس ساری جائیداد میں صرف ان دونوں بھائیوں کا برابر کا حصہ ہوگا، جبکہ طاہر جان نے تو انابیہ کے فیوچر کے حوالے سے بھی بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ وہ اس کی دلچسپی اور شوق کے پیش نظر اس کے لیے پورا ایک نیوز چینل لانچ کر رہے تھے، اور یہ پلان رخشندہ بھابی کے ساتھ عثمان بھائی اور نعمان کو بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ انابیہ عام لڑکیوں کی طرح شادی کر کے اپنے سسرال رخصت ہو جائے۔ بہرحال طاہر جان کی بروقت تنبیہ نے انہیں محتاط کر دیا۔ وہ میری بیٹی ہے، میری ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ لینا ہے وہ اس کی خواہش اور مرضی کے مطابق ہوگا۔ تم لوگ اپنے آپ کو اس معاملے سے دور رکھو، مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ طاہر جان اپنی بات مکمل کر کے وہاں رکے نہیں تھے، بلکہ انابیہ کے کمرے کی جانب چلے گئے تھے۔ عثمان بھائی اور نعمان اچھی خاصی عزت افزائی کے بعد کسیا کے وہاں سے گئے۔ وہ ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئے تو طاہر جان نے اسے اپنے آغوش میں سمیٹے بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی۔ وہ خاموشی سے آ کر انابیہ کی بائیں جانب بیڈ پر بیٹھ گئے۔ آپ نے ہمیشہ اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسے غلط سمجھا ہے، آخر وہ آپ کا خون ہے، آپ کے سگے چھوٹے بھائی کی اولاد ہے۔ آپ اس کے لیے اپنے دل میں اتنی کدورت کیوں پالے بیٹھے ہیں؟ وہ تو بچپن سے انابیہ کا بے حد خیال رکھتا آیا ہے۔ طاہر جان نے انہیں خائف نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، پلیز شائستہ، اس وقت میں بہت ڈپریسڈ ہوں، جاؤ تم ملازمت سے کہو جا کر وہ میرا اور انابیہ کا ناشتہ یہیں لے آئے۔ طاہر جان کو یکدم ہی انابیہ کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اب طاہر جان اسے اپنے بازوں کے گھیرے میں لیے بیٹھے تھے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ انہوں نے بڑی محبت اور نرمی سے خاموش بیٹھی انابیہ کے ہاتھوں کو تھاما۔ دیکھو بیٹا، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارے فیوچر کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، مجھے یقین ہے تم میرے سارے خوابوں کو پورا کرو گی۔ میں تمہارے ساتھ کبھی کسی قسم کی ناانصافی ہونے نہیں دوں گا۔ اگر وہ تمہیں پسند ہے تو اس سے تمہاری شادی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عمر نے تو ہم سب سے بڑھ کر تمہارا خیال رکھا ہے۔ انابیہ نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ پڑھا لکھا ہے، ذہین اور قابل بھی ہے۔ تم دونوں اپنی پروفیشن میں مل کر بہت آگے جا سکتے ہو۔ میں جانتا ہوں وہ بہت خوددار اور محنتی ہے، میری سپورٹ وہ کبھی پسند نہیں کرے گا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس فیلڈ میں اپنا بہت اچھا مقام بنا سکتا ہے۔ بس بیٹی، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے، اگر تم چاہو گی تو۔ اور انابیہ چپ چاپ ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر یکایک ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ اس کے رونے سے طاہر جان ایک بار پھر پریشان ہو گئے۔ پاپا کی جان، خود کو سنبھالو، تم دیکھنا میں شہباز کے بچے کو کیسے دلیل و خوار کرواتا ہوں۔ تم بالکل پریشان مت ہو بیٹا، میں اور تمہاری امی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ انابیہ نے سر اٹھا کر عقیدت و محبت سے انہیں دیکھا۔ پاپا، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسے پیار کرنے والے والدین ملے ہیں۔ تھینک گاڈ، تھینک یو پاپا، آئی لو یو پاپا، آئی لو یو سو مچ۔ انابیہ ایک بار پھر ان کے سینے سے لگ گئی تھی، اور طاہر جان محبت سے اس کے سر کو چومنے لگے۔ طاہر جان اسی وقت ملازمہ کے ساتھ ناشتہ لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ باپ بیٹی کی محبت کا یہ خوبصورت منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ خدا سے دل ہی دل میں انابیہ کے لیے دعا کرتے آگے بڑھ گئیں۔ اتنا سناٹا کہ جیسے ہو سکوت صحرا، ایسی تاریکی کہ آنکھوں نے دہائی دی ہے۔ دور ایک فاختہ بولی ہے، بہت دور کہیں، پہلی آواز محبت کی سنائی دی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، اس نے کبھی اس بارے میں سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ عمر نے کبھی اس کا برا نہیں چاہا تھا، ہمیشہ اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار رکھنا چاہے تھے، لیکن وہ ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے اسے دکھ پہنچاتی آئی تھی۔ اگرچہ یہ دانستہ نہیں ہوتا تھا، مگر چھوٹے چھوٹے اختلافات نے بچپن کی اس معصوم دوستی کو قدورتوں میں بدل دیا تھا، اور اب وہ عمر کے ایک ایک عمل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اپنے کمرے کے باہر ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے وہ بظاہر ڈوبتے سورج کی دلکشی میں کھوئی ہوئی تھی، مگر دھیان کے پردے میں عمر کا دلکش خیال ابھرا تھا۔ وہ اتنے دن
اپنے کمرے میں بند رہی۔ وہ ایک بار بھی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ شاید اس بار وہ انابیہ سے کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گیا تھا، جبکہ پہلی مرتبہ انابیہ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوئی۔ میں اتنی دیر سے اس کے پیچھے کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے انہماک کو کیسے توڑوں، مگر مجھے انابیہ کو اس واقعے کی حساسیت سے باہر نکالنا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے دل و دماغ پر مستقل طاری کر لے، اسی لیے چلتا ہوا آ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا تھا۔ وہ عمر نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ کہاں ہے وہ؟ ٹھیک تو ہے؟ اور اس بار چونکنے کی باری میری تھی، لیکن میں مسکرا دیا۔ وہ استفسار کرتی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، بس آج کل اپنی نئی جاب کے سلسلے میں مصروف ہے۔ اس نے نیو ورلڈ پبلیکیشن ہاؤس کو جوائن کر لیا ہے۔ میں نے دانستہ جمشید گروپ کا نام لیا تھا۔ پرنٹ میڈیا کی دنیا میں ملک کے 2 ہی بڑے گروپ آگے تھے، جن میں ایک تایا جان اور دوسرا جمشید خان کا تھا، اور جمشید خان تایا جان کے بزنس کے ساتھ ساتھ نیوز پیپر انڈسٹری میں بھی بڑا حریف تھا۔ دوسرے شہباز کے حوالے سے اب یہ خجالت سراسر دشمنی میں بدل چکی تھی۔ مجھے یقین تھا تایا جان اتنی آسانی سے شہباز کو نہیں بخشیں گے۔ اب یہ 2 بڑے سفید ہاتھیوں کی جنگ تھی، جس میں جیت کس کی ہوتی تھی یہ خدا بہتر جانتا تھا۔ بہرحال میں انابیہ کو اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ تم جلدی سے چینج کر کے آؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ لیکن کہاں ارسل؟ میرا بالکل موڈ نہیں ہے۔ اس نے بڑی بیزاری سے انکار کیا تو مجبوراً مجھے اصل بات بتانا پڑی۔ بھول گئی ہو آج عمر کا برتھ ڈے ہے؟ میں نے اسے سرپرائز دینے کا پروگرام بنایا ہے اور تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ مگر ارسل میں نے تو اس کے لیے کوئی گفٹ بھی نہیں لیا ہے۔ وہ روحانسی ہونے لگی۔ کم آن یار، راستے میں پیک کرا لیں گے، بس تم جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے اتنے دنوں بعد اسے دل سے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، ورنہ شہباز کے واقعے نے اس کی شخصیت کی ساری دلکشی اور رعنائی مانند کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ بیبی پنک اور وائٹ کمبینیشن کے اسٹائلش سوٹ میں تیار ہو کر آئی تو میں حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ خوشی ہمیشہ انسان کے اندر کے موسم کی دلکشی کے مرہون منت ہوتی ہے۔ اندر کی خوشی اور محبت انسان کو موضوعاتی طور پر مکمل بدل کر رکھ دیتی ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ انابیہ بھی عمر سے محبت کرتی ہے، لیکن اس کے چہرے کی دلکشی اور خوبصورتی اندر کی خوشی سے دمکنے لگی تھی۔ تب مجھے لگا کہ شاید انابیہ بھی عمر کو پسند کرنے لگی ہے۔ میں اسے ستائشی نگاہوں سے سراہتے ہوئے اپنے ساتھ نیچے پورچ میں لے آیا تھا۔ تائی جان کو پہلے ہی اپنے پروگرام سے آگاہ کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم شہر کے بہترین ریسٹورینٹ میں موجود تھے۔ عمر ہمارے اس سرپرائز سے قطعی بے خبر تھا۔ میں نے فوری طور پر اسے ریسٹورینٹ پہنچنے کی تاکید کی تھی اور وہ آ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں ہم 2 ہی ایسے لوگ تھے جن کی بات وہ کبھی رد نہیں کر سکتا تھا، مگر پھر بھی اس کی ناراضی کا سوچ کر انابیہ نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ کیا وہ یہاں آ جائے گا؟ کیوں نہیں؟ آخر وہ میرا بہترین کزن اور جگری دوست ہے۔ پتہ نہیں کبھی وہ میرا بھی ایسا دوست بن سکے گا یا نہیں، اس نے خود کلامی کے انداز میں افسردگی سے کہا تھا، اور میں نے جان بوجھ کر انسنی کر دی۔ میں فی الحال اس معاملے میں ان دونوں کے مابین پل کا کردار ادا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ محبت کو سہاروں کی حاجت نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی۔ اگر ان دونوں کے مابین یہ خوبصورت احساس دلوں میں پل رہا ہوا تو وہ بنا کسی سہارے کے ایک دوسرے کے لیے دلوں تک رسائی پالیں گے۔ اب میں انابیہ کے لیے کچھ منگوانے کا سوچ رہا تھا کہ دیکھا سامنے گلاس ڈور دھکیل کر عمر ادھر ہی آ رہا تھا۔ بلو جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں وہ خاصا فریش لگ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر اس کے لبوں کی مسکراہٹ انابیہ کو وہاں بیٹھے دیکھ کر یکدم غائب ہوئی تھی۔ کم از کم میں نے یہ ضرور محسوس کیا تھا کہ وہ تحیر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کم آن عمر، یہ انابیہ ہی ہے، اس کا بھوت نہیں ہے جو تم یوں گھور رہے ہو۔ بیٹھ کر جلدی سے آرڈر کرو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ یکدم جھیم کر انابیہ کے چہرے سے نظر پھیر کے مسکرایا تھا۔ خوشی اس کی آنکھوں کے کٹوروں میں لبالب بھری ہوئی تھی۔ یہاں آتے وقت اس نے قطعی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ اپنی پسندیدہ ہستی کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وہ خوشگواریت کے احساس کے ساتھ انابیہ کے عین سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ مگر آرڈر میں کس خوشی میں کروں گا؟ بلایا تم نے ہے بھائی، آرڈر بھی تم ہی کرو۔ وہ بے نیاز سا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ میں نے انابیہ کی طرف دیکھا، وہ عمر کی طرف بڑے انہماک سے دیکھ رہی تھی۔ بہت عرصے بعد میں عمر کو اتنے بھرپور موڈ میں دیکھ رہا تھا۔ یقیناً یہ خوشگوار تبدیلی اور اس کے لہجے سے چھلکتی ہنسی انابیہ کی موجودگی کی مرہون منت تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اب اس سرپرائز کو اس کے لیے پرائز بنا دینا چاہیے۔ جناب، آج تمہاری برتھ ڈے ہے، لہٰذا ٹریٹ بھی تمہاری طرف سے ہوگی، ورنہ ہم دونوں اپنے اپنے گفٹس واپس گھر لے جائیں گے۔ عمر نے حیرت اور خوشی سے گنگ ہوتے ہم دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ ویٹر کیک اٹھائے ہماری جانب آ رہا تھا۔ عمر کو کب توقع تھی کہ انابیہ بھی کبھی اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے اس کے سامنے موجود ہوگی۔ مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے۔ ہیپی برتھ ڈے عمر، انابیہ نے مسکراتے ہوئے عمر کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر عمر۔ میں نے کھڑے ہو کر اسے وش کیا تھا۔ جواباً اس نے بے ساختہ اٹھ کر مجھے اپنے سینے میں سمول لیا۔ میں ان دونوں کے لیے بہت خوش تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آج کے بعد عمر اور انابیہ کے مابین خود ساختہ ناراضی اور بیزاری کی یہ برف پگھل جائے گی۔ ان پر زندگی کی انمول خوشیوں کے در کھلتے نظر آ رہے تھے۔ عمر نے کیک کاٹا تو انابیہ نے ہم دونوں کو سرو کیا تھا۔ پھر انابیہ نے بیگ سے گفٹ نکال کر اسے تھمایا تو اس نے حیرت و نشاط کی ملی جلی کیفیت میں باری باری ہم دونوں سے گفٹس وصول کر کے شکریہ ادا کرتے ہوئے تشکر آمیز لہجے میں کہا،
یہ میری زندگی کی سب سے یادگار شام ہے، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ تھینکس الاٹ میرے یار۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ انابیہ کو یہاں تک لانے کا آئیڈیا میرا ہی ہے، تو ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے کٹورے خوشی اور تشکر کے احساس سے لبالب بھر گئے۔ میں صرف مسکرا دیا تھا، اب انابیہ کے سامنے تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ آج کے بعد ان کے درمیان ساری کدورتیں، سب بدگمانیوں کے بادل چھٹ جائیں گے، لیکن انابیہ کی اگلی بات نے اچانک عمر کا موڈ برہم کر دیا۔ وہ اسے تایا جان کا اخبار جوائن کرنے کی آفر کر رہی تھی۔ تم پاپا کا اخبار جوائن کر لو عمر، پھر ہم تینوں مل کر اپنے اس خواب کو مکمل کریں گے جو ہم تینوں نے اپنی ایجوکیشنل لائف میں مل کر دیکھا تھا۔ تمہیں یاد ہے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اس ملک کے زرخیز ہنرمند ذہنوں کو ملک سے باہر جانے سے روکیں گے، انہیں اپنی چھت اور اپنے آسمان تلے اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کے موقع فراہم کریں گے۔ وہ بڑی آس اور مسکراتی نگاہوں سے عمر کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ ایک دم ہی سنجیدہ ہوا تھا۔ سوری، میں پہلے ہی نیو ورلڈ والوں کو جوائن کر چکا ہوں، تو کوئی بات نہیں، تم ان سے معذرت کر لو۔ پاپا نے میرے فیوچر کے لیے بہت سے پروگرام بنائے ہیں، وہ عنقریب نیوز چینل بھی لانچ کر رہے ہیں۔ ارسل نے بھی پاپا کی آفر قبول کر لی ہے، تم بھی ہمیں جوائن کر لو، ہم مل کر نئی دنیا تسخیر کریں گے۔ اس لمحے میں نے انابیہ کی آنکھوں میں عمر کی شبیہ کا عکس واضح طور پر دیکھا تھا۔ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی، اور عمر نے اس کے برعکس رد عمل کا اظہار کیا تو وہ بھی ششدر رہ گئی۔ آئی ایم سوری، مجھ جیسے بلیک میلر صحافی اور تھرڈ کلاس انقلابی جو ٹین کی چھتوں کے 2 کمروں سے نکل کر راتوں رات اپنی قیمت وصول کر کے ڈیفنس کے عالی شان بنگلوں میں پہنچ جاتے ہیں، وہ تمہارے پاپا کے آرگنائزیشن میں کیسے ایڈجسٹ ہو پائیں گے، اور انہیں میری ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ انابیہ تو کیا، خود مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنے روز پہلے والی انابیہ کی بات کو اب تک نہیں بھولا ہوگا۔ لمحے بھر میں انابیہ کا دمکتا چہرہ اور مسکراتی آنکھیں دھواں دھواں ہوئی تھی، اور اپنے اتنی سخت بات کا رد عمل انابیہ کے چہرے پر دیکھنے کے بعد وہ خود ہی ڈپریشن کا شکار ہو کر سگریٹ لبوں سے لگا کر سلگانے لگا تھا۔ خود کو اذیت سے دوچار کرنے کا یہ انوکھا طریقہ تھا اس کا۔ مجھے اس سے ہمدردی کے بجائے اس پر غصہ آیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے خود پر خوشیوں کے در بند کرنے جا رہا تھا، اور میں اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے سرزنش کرتا، انابیہ اس سے معذرت کرنے لگی۔ آئی ایم سوری عمر، اس روز میں غصے میں تھی، میں جانتی ہوں تم ایسے نہیں ہو، نہ کبھی ہو سکتے ہو، مگر پھر بھی مجھے معاف کر دو۔ اچھا، اس اعتبار کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی؟ ریلی، تمہارے منہ سے اپنے لیے یہ رائے سن کر میں حیران بلکہ شاکڈ ہوں۔ جانے عمر کو کیا ہو گیا تھا، میرا ضبط جواب دے رہا تھا۔ انابیہ نے سر اٹھا کے خائف نگاہوں سے عمر کی طرف دیکھا، پھر ایک دم میز سے چابی اٹھاتے ہوئے کرسی سے اٹھ کر تیز قدموں سے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ میں نے بے اختیار عمر کو خفگی سے دیکھا اور انابیہ کے پیچھے تقریباً بھاگا تھا۔ وہ پارکنگ میں کھڑی گاڑی کا لاک کھول رہی تھی۔ میں تیزی سے اس کے قریب پہنچا تھا۔ پلیز انابیہ، اس کا مطلب تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، پتہ نہیں اسے اچانک کیا ہو گیا، مگر وہ تمہیں کبھی ہرٹ نہیں کر سکتا۔ میرے قطعی لہجے پر وہ رک کر خاموشی سے میرا چہرہ تکنے لگی۔ میں نے سوچا کہ عمر کی پوزیشن کلیئر کرنے کا یہ اچھا موقع ہے، وہ خود تو شاید بھی کبھی انابیہ سے کچھ نہیں کہہ سکے گا، لہٰذا مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ ان کے مابین بیگانگی اور انا کی دیواریں مضبوط خلیج بن کر حائل ہو جائیں گی۔ میں عمر کے دل کا حال اس پر عیاں کرنا چاہتا تھا، لیکن واقعی وہ عمر کے رویے سے ہٹ ہوئی تھی، اس لیے اگلے لمحے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر تیزی سے گاڑی آگے بڑھا گئی، اور میں وہاں تعصب سے کھڑا رہ گیا۔ ایک خواب ہے، اس خواب کو کھونا بھی نہیں ہے، تعبیر کے داغوں میں پرونا بھی نہیں ہے، لپٹا ہوا ہے دل سے کسی راز کی طرح، وہ شخص جسے میرا کبھی ہونا بھی نہیں ہے۔ میں واپس آیا تو عمر افسردہ سا وہاں بیٹھا تھا، اور میرا سارا غصہ جو عمر کے لیے کچھ لمحے پہلے دل و دماغ میں بھرا تھا، خود بخود اس کی مایوس صورت دیکھ کر ختم ہو گیا۔ آج وہ تیرے پاس بڑی امیدیں لے کر آئی تھی، مگر تو نے اسے بے حد مایوس کیا۔ آخر تجھے ہو کیا گیا تھا؟ میں نے اس کے سامنے شکوہ کیا۔ پتہ نہیں یار، وہ کبھی مجھے سمجھ بھی سکے گی یا نہیں، مگر میں اسے ہرگز ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری یار، اور اس بار مجھے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ وہ یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اب وہ تردید ہرگز نہیں کرے گا۔ مجھے بے ساختہ ہی اس پر پیار آیا تھا، تو اسے بتا کیوں نہیں دیتا؟ میں نے اسے اظہار کے لیے اکسایا تھا۔ نہیں، میں شاید یہ کبھی نہیں کر سکوں گا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے دل میں میرے لیے کہیں کوئی نرم گوشہ ہے بھی یا نہیں۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے ارسل۔ میں نے دکھ سے اس کے اداس چہرے کی طرف دیکھا۔ زندگی میں انسان بہت سی محرومیوں کا سامنا کرتا ہے، لیکن اس وقت مجھے لگا جیسے یہ محرومی عمر کے لیے جھیلنا بہت کٹھن ثابت ہوگی، مگر میں نے بھی حوصلہ نہیں ہارا۔ مگر یار، تجھے ڈر کس بات کا ہے؟ ضروری تو نہیں کہ وہ انکار کر دے، کیا پتہ وہ بھی تجھ سے… پتہ نہیں، میں اس کی طرف سے کبھی خوش فہم نہیں ہوا، لیکن مجھے لگتا ہے اسے تجھ سے تھوڑا بہت لگاؤ ضرور ہے، ورنہ وہ اس وقت یہاں تیری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے موجود نہیں ہوتی۔ بہت مشکل ہے، میں اسے کبھی یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ میں اسے محبت کرتا ہوں ارسل۔ میں اسے کبھی یہ بتا نہیں پاؤں گا کہ اس کے بغیر جینا میرے لیے کتنا کٹھن ہوگا۔
میں اسے کبھی نہیں بتا پاؤں گا کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ روحان سا ہونے لگا تھا۔ میں نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ جانتا ہے ارسل، بچپن میں ایک دن جب میں اپنے کمرے میں سوتے ہوئے ڈر گیا تھا، اس روز بہت طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ انابیہ کی باتیں کرتے اس کی آنکھوں میں کیسے ڈیروں جگنو روشن ہو جایا کرتے تھے۔ ہم دونوں وہیں چیئر پر بیٹھ گئے۔ میں خوف کی وجہ سے روتے ہوئے تائی جان کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اکیلے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے۔ تب تائی جان نے بھی اسی طرح مجھے کھینچ کر اپنی نرم آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ اور انابیہ، وہ مجھے روتا دیکھ کر اپنے سارے کھلونے اٹھا کر میرے پاس چلی آئی تھی اور مجھے دیتے ہوئے اپنی معصومیت کے ساتھ کہنے لگی، عمر، تم میرے ساتھ کھلونے لے لو، پلیز رو مت۔ اس رات تائی جان مجھے انابیہ کے کمرے میں لے آئی تھی۔ پھر ساری رات وہ ہم دونوں کے ساتھ رہیں اور صبح انابیہ بڑی معصومیت سے کہنے لگی، عمر، تم میری آدھی مما کو رکھ لو، وہ تمہیں بہت سا پیار کریں گی اور پھر میں بھی تمہارے ساتھ کھیلوں گی۔ اور ارسل، آج بھی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ کیا وہ کبھی یہ بات سمجھ سکے گی؟ کیا وہ میرے بلانے پر میرے پاس آئے گی؟ وہ مجھ سے پھر سے ناراض ہو گئی ہے، عمر نے تعصب سے کہا تھا۔ وہ ضرور آئے گی عمر، جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ جبران کے مطابق ہمیں انہیں آزاد چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر وہ ہمارے ہیں تو جہاں بھی رہیں گے ہمارے ہو کر رہیں گے اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آئیں گے۔ میں جانتا ہوں تیرے جذبوں میں وہ حدت اور طلب میں وہ شدت ہے جو پتھر کو بھی پگھلا سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ ایک دن تجھے یہ بتانے ضرور آئے گی کہ وہ بھی تجھ سے محبت کرتی ہے، مگر ابھی شاید وہ خود بھی ان جذبوں سے بے خبر ہے۔ عمر نے بے اختیار میرے ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ تیری محبت اور خلوص پر مجھے ہمیشہ فخر رہے گا۔ اس دنیا میں تو وہ پہلا شخص ہے جو مجھ سے بے ریا محبت کرتا ہے۔ نہیں یار، میں پہلا نہیں دوسرا شخص ہوں۔ پہلی انابیہ سے حال ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بعد ماما، پاپا اور تائی جان کو تو بھول گیا ہے۔ اور علیشا آپی بھی یاد نہیں رہی تجھے؟ میں نے شرارتی لہجے میں اسے یاد دلایا تو وہ مسکرانے لگا۔ سوری یار، واقعی تائی جان اور چچی جان نے مجھے ماں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا، ورنہ میری شخصیت کی تعمیر میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ضرور رہ جاتی۔ اور علیشا آپی، انہوں نے بہن بھائی کے سب سے خوبصورت رشتے سے روشناس کرایا۔ میں کبھی تم سب کی انمول محبتوں کا قرض چکا نہیں پاؤں گا۔ وہ ایک بار پھر سنجیدہ ہونے لگا تھا۔ بس یار، اب اتنا زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، محبتیں قرض نہیں فرض ہوتی ہیں۔ بس اب چلنے کی کرو۔ ماما نے کہا تھا کہ وہ تمہاری برتھ ڈے کی خوشی میں بہترین ڈنر تیار کر رہی ہیں، اس لیے فوراً اٹھ جاؤ۔ اور ہم دونوں مسکراتے ہوئے وہاں سے گھر کے لیے نکل گئے۔ مجھے پتا تھا وہ کبھی انابیہ کو خود نہیں بتائے گا، اس لیے میں نے بڑی صفائی سے عمر کی پرسنل ڈائری اس کے بیڈ کے دراز سے نکال کر انابیہ تک پہنچا دی تھی۔ وہ ڈائری ہاتھ میں تھامے مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم اس سے ناراض ہو، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اس کے لیے کس قدر اہم ہو۔ وہ تمہیں کبھی ہرٹ نہیں کر سکتا اور وہ کبھی کہے گا بھی نہیں کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تم خود اس کی یہ پرسنل ڈائری پڑھ لو۔ حیرت سے اس کی سیاہ غلافی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ہاں انابیہ، تم اپنی آنا کے ناز اٹھاتے اٹھاتے تھک جاؤ گی۔ اس سے پہلے کہ وقت ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل جائے اور بعد میں صرف پچھتاوے باقی رہ جائے، اسے جا کر بتا دو کہ تم بھی اسے چاہتی ہو۔ میں جانتا ہوں میں غلط نہیں کہہ رہا۔ انابیہ نے بے اختیار اس کی سیاہ مخملی ڈائری کھولی تھی۔ اگر وہ مہربان ہوتا تو میری آنکھوں میں نہ جلملاتی نمی ہوتی، نہ میرے دل کی وادی میں خزاں کا قافلہ رکتا۔ اگر وہ مہربان ہوتا، میری بے نور آنکھوں میں ستارے قید کر دیتا، میری زخمی ہتھیلی پر وہ کوئی پھول رکھ دیتا، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ یہ کہہ دیتا، محبت روشنی ہے، رنگ ہے، خوشبو ستارہ ہے، قسم مجھ کو، مجھے تم سب سے پیارے ہو۔ مگر ایسا وہ تب کہتا اگر وہ مہربان ہوتا۔ محبت ایسا ہی بے بس اور بے اختیار کر دینے والا جذبہ ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب انابیہ کی محبت میں مبتلا ہو گیا اور وہ بچپن میں سائے کی طرح میرے ساتھ رہتی تھی۔ وہ جو مجھے روتا دیکھ کر اپنے سارے کھلونے مجھے دے دیا کرتی تھی۔ وہ معصوم سی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی اب بڑی ہو کر مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے۔ میں اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھے ہر بار مایوس کر دیتی ہے۔ مجھے پتہ ہے ایک دن اس کی نفرت مجھے مار دے گی۔ اس سے آگے انابیہ سے مزید پڑھا نہیں گیا۔ میں تو پہلے ہی عمر کی ڈائری پڑھ چکا تھا، اس لیے انابیہ کی کیفیت میں اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ میرا قیاس بھی غلط نہیں تھا۔ وہ بھی عمر کو چاہتی تھی، لیکن دونوں بیکار سی بے مقصد باتوں کے اختلاف میں الجھ کر انا پسندی کا شکار ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ انابیہ کچھ کہتی میرا سیل فون بجا تھا۔ میرا دل یکدم انجانا نمبر اسکرین پر دیکھ کر گھبرایا تھا۔ عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ دوسری جانب کوئی مقامی اسپتال کے ریسیپشن سے آگاہ کر رہا تھا، لیکن سیل فون میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ عمر اسپتال کے ICU میں تھا۔ میرے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر وہ سراسیمہ ہو کے آگے بڑھی تھی۔ کیا ہوا ہے ارسل؟ کس کا فون تھا؟ عمر پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے، اسے گولیاں لگی ہیں، وہ اسپتال میں ہے۔ میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا اور وہ سکتے کی کیفیت میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے تیزی سے نیچے بیٹھی انابیہ کا بازو تھام کر اسے اٹھایا تھا۔ پلیز انابیہ، جلدی چلو، ہمیں دیر نہیں کرنی ہے، تم نے پہلے ہی بہت دیر کر دی۔ میرے لبوں سے بے ربط جملے ادا ہوئے تھے اور وہ کسی روبوٹ کی طرح میرے سامنے کھینچتی چلی گئی۔ راستے میں نے انابیہ کے سیل فون سے گھر کے باقی لوگوں کو آگاہ کیا تھا۔
تھوڑی دیر میں اسپتال کے ICU روم کے باہر گھر کے سب لوگ جمع ہو چکے تھے۔ عثمان بھائی اور نعمان پہنچ گئے تھے۔ مما اور تائی جان وہیں ICU کے باہر ویٹنگ روم میں جائے نماز بچھائے دعا کرنے میں مشغول تھی۔ اس روز میں نے پہلی مرتبہ تائی جان کو اتنا پریشان اور دکھی دیکھا تھا، اور انابیہ اس کی حالت بیان سے باہر تھی۔ اسے تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا، بالکل خاموش پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ تائی جان اس کے ساتھ تھے۔ میں ڈاکٹر کے روم میں عمر کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ کرنے چلا آیا۔ اس کا آپریشن ہو چکا تھا مگر وہ اب تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ اس کے سینے اور پیٹ کے قریب گولیاں لگی تھی۔ بہت قریب سے ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ یہ سوچنے کا تو کسی کو بھی موقع نہیں ملا کہ عمر کے ساتھ یہ دشمنی کس نے نبھائی تھی۔ بہرحال میں ڈاکٹر سے عمر کے بچانے کے لیے ریکویسٹ کر رہا تھا۔ میں اسے کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پلیز ڈاکٹر اسے بچا لیں۔ دیکھیں ہم نے پوری کوشش کی، اگر پیشنٹ کو ہوش آ گیا تو وہ خطرے سے کسی حد تک باہر آ جائے گا، بعد میں ہم مانیٹر کرتے رہیں گے۔ آپریشن کامیاب ہے لیکن پیشنٹ کی اصل صورتحال کا اندازہ اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی ہو سکے گا۔ ڈاکٹر نے تسلی کے باوجود خاصی بے رحمی سے آخری جملہ ادا کیا تھا اور میں بے بسی سے دعاؤں کا ورد کرتا وہاں سے چلا آیا۔ میں ICU کے ایگزٹ گلاس ڈور کے پاس کھڑا اندر بیڈ پر سینے تک سفید پٹیوں میں جکڑے آنکھیں موندے لیٹے عمر کو دیکھ رہا تھا، جس کے ہونٹ زخموں کی شدت سے نیلے پڑے تھے۔ پلیز عمر، جانا نہیں، دیکھ وہ تجھے بتانے آئی ہے کہ وہ بھی تجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ پلیز عمر، اس کی بات سنے بغیر جانا نہیں، وہ تجھے روکنے آئی ہے، وہ تجھے جانے نہیں دے گی۔ میں وہاں کھڑا اختیار بے اختیار آنسو بہا رہا تھا، پھر مڑ کے انابیہ کے پاس چلا آیا اور اسے لے کر واپس اسی جگہ جا کھڑا ہوا۔ وہ گلاس کے اس پار کھڑی ساکت نگاہوں سے عمر کو دیکھ رہی تھی۔ پلیز بیا، اب اور دیر مت کرو، اندر جا کر اس کے پاس بیٹھ جاؤ۔ دیکھو اگر آج تم نے کہنے میں دیر کر دی تو ساری عمر ان کہی کی کسک جھیلتی رہو گی۔ جاؤ جا کر اسے بتا دو کہ تم بھی اس سے محبت کرتی ہو، وہ تمہیں چھوڑ کر جا نہیں سکے گا۔ میں نے ڈاکٹر سے پرمیشن لے لی تھی۔ انابیہ نے میری طرف دیکھا۔ اب میں وہاں مزید نہیں ٹھہر سکتا تھا، اس لیے تائی جان اور پاپا کے پاس چلا آیا۔ وہ گلاس ڈور دھکیل کر دہلیز پر کھڑی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ صرف محبت میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، یہ عشق کا ہی اعجاز ہوتا ہے جب بندہ کشف کے مراحل سے گزرنے لگتا ہے۔ عمر کے زخموں سے چور بدن میں بھی جنبش ہوئی تھی۔ ان لمحوں میں اس کے وجدان کو بھی کشف ملا ہوگا، تبھی تو انابیہ کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے نیم بے ہوشی کی حالت میں آنکھیں کھولی تھی۔ انابیہ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ اتنی اذیت کے باوجود مسکرایا تھا۔ اسے اپنے سامنے پا کر اس کی آنکھوں کی بجھی قندیلیں جل اٹھی تھیں، لیکن یہ وہ مرحلہ تھا جب بجھنے سے پہلے شعلہ تیز روشنی کے ساتھ بھڑکتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے بجھ جاتا ہے۔ میں انابیہ سے چیخ چیخ کر کہنا چاہتا تھا کہ آگے بڑھو، جا کر عمر کو نوید حیات دے دو، مگر اس کا وجود تو جیسے پتھر کی طرح ساکت ہو چکا تھا۔ وہ گلاس ڈور تھامے کھڑی تھی، جیسے زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں۔ تم آ گئی انابیہ، دیکھو میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا، بس چند سانسیں خدا سے اور مانگ لی ہیں، مگر دیکھو یہ کیسی عجیب خواہش میرے اندر سے ابھر رہی ہے کہ خدا میری سانسیں واپس لوٹا دے۔ میں مرنا نہیں چاہتا، تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ میں قریبی بینچ سے تیزی سے اٹھ کر انابیہ کی طرف آیا تھا۔ میں نے گلاس ڈور کے پار دیکھا، عمر کے ہونٹ کپ کپائے تھے، آنکھیں مسکرا رہی تھی اور اگلے لمحے اس نے آنکھیں موند لیں۔ چراغ آخری لو کے ساتھ بھڑک کے ہمیشہ کے لیے بجھ گیا تھا۔ میں بلند آواز سے چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور جیسے شاید آنسوؤں کے دریا بہا دینے چاہیے تھے، وہ کسی سنگی مجسمے کی طرح گلاس ڈور تھامے ساکت کھڑی تھی۔ میرے رونے کی آواز سن کر قریب ویٹنگ روم میں بیٹھے سب گھر والے دوڑ کے مجھ تک پہنچے تھے۔ مما اور تائی جان نے انابیہ کے بے جان وجود کو اپنے قریب کرتے سہارا دے کر وہاں سے ہٹایا تھا، جبکہ پاپا نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ میں کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر ان کے وجود سے لپٹا رو رہا تھا۔ عمر چلا گیا تھا ہم سب کو چھوڑ کے، انابیہ کو چھوڑ کے، اور انابیہ وہ عمر بھر کے لیے انکہی کی کسک اور اذیت جھیلنے کے لیے خالی ہاتھ رہ گئی۔ ایک آنسو بھی اس کی آنکھ کی سرمئی جھیلوں سے نہیں ٹپکا۔ انتہا درجے کا صبر تھا یا شدید قسم کا صدمہ، میں آج تک صحیح فیصلہ نہیں کر پایا کہ انابیہ اس وقت کس اذیت سے گزر رہی تھی۔ میں اور انابیہ دونوں ہی صدمے کی کیفیت میں ہوش و حواس سے بیگانہ تھے۔ تائی جانی عمر کی ڈیڈ باڈی لے کر اور دیگر معاملات اسپتال انتظامیہ سے طے کر کے آئے تھے۔ عریشہ آپی کو خبر کر دی گئی تھی، وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ دوسرے دن پہنچ گئی تھی۔ رشتہ دار، دوست احباب اور ملنے والوں کے ساتھ جانے کہاں سے لوگ تعزیت کے لیے چلے آ رہے تھے، اور جب اسے پاکیزہ و معطر لباس پہنا کر آخری آرام گاہ کی طرف لے جانے کی تیاری تھی تو میں اور عریشہ آپی چیخ چیخ کر بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ تائی جان مستقل انابیہ کو سنبھالے بیٹھی تھی اور پھر دوسری بار فیضان ولا سے اس کی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ ایک بار وہ فیضان ولا چھوڑ کر گیا تھا، دوسری بار اسے یہاں سے اس کی مرضی کے خلاف لے جایا گیا تھا۔ دوست تو دوست، دشمن بھی ایسی جوان موت پر کانپ اٹھے تھے۔ پتھر بھی دکھ کی شدت سے پگھل جاتے ہیں۔ جمشید خان بھی ساری دشمنی اور اختلافات بھلا کر تایا جان کے پاس عمر کے سوم والے دن تعزیت کے لیے آیا تھا۔ تب یکدم اسے دیکھ کر میرے ذہن میں جھماکا ہوا تھا، عمر کا تو کوئی دشمن نہیں تھا، نہ ہی وہ اخبار کا کرائم رپورٹر تھا، پھر عمر پر جان لیوا حملہ کون اور کیوں کرا سکتا ہے؟ کہیں شہباز نے تو اس روز جمشید خان کو دیکھ کر مجھے شہباز کا خیال آیا تھا،
نیو ایئر نائٹ پر شہباز نے عمر کو دھمکی دی تھی۔ اس نے بارہا یہ کہا تھا کہ وہ عمر کو نہیں چھوڑے گا، تو کیا شہباز نے عمر کو بے ساختہ ہی میرے لبوں سے نکلا تھا؟ تایا جان اب جمشید خان کے ساتھ باہر جا رہے تھے۔ تایا جان، عمر کو شہباز نے قتل کرایا ہے، اسی نے کہا تھا کہ وہ اسے جان سے مار دے گا۔ پلیز تایا جان، آپ پولیس کو فون کریں، میں عمر کا خون یوں رائیگاں جانے نہیں دوں گا۔ تایا جان جمشید خان کو رخصت کر کے پلٹے تھے۔ جب میں نے انہیں بتایا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ارسل؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تایا جان، جمشید نے عمر کو انابیہ کو باعزت بچا کر اس کے فارم ہاؤس سے لے جانے کی سزا دی ہے۔ پلیز تایا جان، شہباز کا نام FIR میں درج کرائیں، ورنہ اس کا باپ پہلے کی طرح اسے عین وقت پر فرار کرا دے گا۔ میں نے تایا جان کو یاد دلایا شہباز نے انابیہ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، تو تایا جان نے کچھ ماہ پہلے شہباز کو ایک کیس میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی، عین وقت پر جب شہباز کے فارم ہاؤس پر ریڈ پڑنا تھی، پیشگی اطلاع ملنے پر شہباز وہاں سے فرار ہو چکا تھا، اور یہ مہربانی کسی ایسے بے ضمیر پولیس والے نے کی تھی جو جمشید خان جیسے بااثر لوگوں کی سرپرستی میں پلتے ہیں اور سارے محکمے کو بدنام کرتے ہیں۔ پلیز تایا جان، عمر کی جان انابیہ کی خاطر گئی ہے، اگر آپ نے اس کے قاتلوں کو بچ کر جانے دیا تو انابیہ کے ساتھ میں بھی آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے تایا جان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، اور شاید وہ بھی دل سے عمر کی موت کے صدمے کو جھیل رہے تھے، اسی لیے مجھے تسلی دیتے ہوئے بولے تھے، تم فکر کیوں کرتے ہو ارسل؟ وہ میرے سگے بھائی کا بیٹا تھا، میرا اپنا خون تھا، میں اس کے قاتلوں کو کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ میں اپنی بیٹی کو شدید اذیت اور دکھ سے دوچار کرنے والے کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ تم اطمینان رکھو، میں ابھی IG سے بات کرتا ہوں۔ تایا جان نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی، اور میں واپس ان کے ساتھ اندر جانے کے بجائے فیضان ولا کے سوگوار در و دیوار کی وحشت سے گھبرا کے اپنے گھر چلا آیا۔ مما کی گود میں سر رکھ کر رونے کی خواہش اچانک ہی ہوک کی طرح میرے دل سے ابھری تھی۔ آج عمر کی موت کو تیسرا دن تھا، مگر مجھے اب بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ شام ڈھلے جب سارے پرندے لوٹتے ہیں رو پڑتے ہیں، اس کی قسمیں اس کے وعدے سوچتے ہیں رو پڑتے ہیں۔ اجڑا کمرہ، بکھری چیزیں، بوجھل دل اور بھیگی پلکیں، اپنی حالت دیکھ کے اکثر ہنستے ہیں رو پڑتے ہیں۔ آج عمر ارسلان کو ہم سے جدا ہوئے پورے 4 سال ہو چکے ہیں۔ طاہر جان نے شہباز کے خلاف پوری ایمانداری سے کارروائی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پہلے کی طرح اس بار بھی وہ اپنے باپ کی بروقت کوششوں کی وجہ سے ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شہباز نے اپنے باپ کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ اس نے عمر کو کرائے کے قاتلوں کے ذریعے مروایا تھا۔ وہ انابیہ کو پسند کرتا تھا، لیکن اسے عمر کی مداخلت نے ہمیشہ کے لیے اسے دور کر دیا، لہٰذا غصے میں اس نے یہ ساری پلاننگ کی تھی، جبکہ عمر تو جمشید خان کے اخبار میں جاب کرتا تھا۔ یہ بات کسی اندرونی ملازم کے ذریعے طاہر جان تک پہنچ چکی تھی۔ جمشید خان نے طاہر جان کے اثر و رسوخ سے خوفزدہ ہو کر بروقت کوشش کر کے شہباز کو سوئٹزرلینڈ بھجوا دیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ خدا کے انصاف کی لاٹھی بے آواز پڑتی ہے۔ پچھلے سال سوئٹزرلینڈ میں ایک صبح شہباز اپنے فلیٹ میں مردہ پایا گیا۔ اس کے سوئس گرل فرینڈ کے ایکس بوائے فرینڈ نے اسے قتل کر دیا تھا۔ قدرت نے عمر کے قاتل کو کیفے کردار تک بالآخر پہنچا دیا تھا۔ پچھلے 4 سالوں میں انابیہ کسی حد تک نارمل ہو چکی ہے۔ وہ میرے ساتھ طاہر جان کا لانچ کیا ہوا نیوز چینل چلا رہی ہے، اور طاہر جان کے اصرار پر ہی 4 سال پہلے مما، پاپا اور میں پھر سے فیضان ولا میں شفٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ اب وہاں عثمان بھائی اور نعمان نہیں رہتے۔ وہ دونوں شادی کے بعد اپنے اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ طاہر جان اور تائی جان کو انابیہ کی بہت فکر ہے، وہ لوگ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہر سال عمر کی برسی والے دن اس کی قبر پر فاتح کے لیے جاتی ہے اور پورا دن وہاں گزارتی ہے۔ مجھے ہی اسے لے کر جانا پڑتا ہے۔ طاہر جان اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ وہ عمر کی محبت کی امانت ہے، اسے کوئی اور کیسے پوری ایمانداری سے سنبھال سکتا ہے؟ وہ عمر کے بعد محبت کے نازک و کومل جذبات و احساسات سے عاری صرف اور صرف کام کرنے والی روبوٹ مشین بن کر رہ گئی ہے۔ میں جانتا ہوں وہ طاہر جان کی بات کبھی نہیں مانے گی، نہ ہی طاہر جان کی اولین خواہش اس کے دل کو پگھلا سکے گی، لہٰذا میں نے سوچا ہے کہ پچھلے 4 سالوں نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے میں نے انابیہ سے جو سچ چھپایا ہے میں اسے آج بتا دوں گا، کیونکہ میں عمر کی طرح دیر کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں انابیہ کی طرح انکہی کی آگ میں عمر بھر سلگتا رہوں۔ میں انابیہ کو بتا دوں گا کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں کئی سال پہلے سے، لیکن جب مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ عمر انابیہ سے محبت کرتا ہے تو میں نے اپنے عزیز جان دوست کی خاطر اس سچ کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل کے نہاں خانوں میں دبا لیا تھا، مگر اب مجھے لگتا ہے عمر کی محبت کے لیے، انابیہ کے لیے اور اپنی محبت کے لیے مجھے سچ بولنا پڑے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کوئی اور شخص انابیہ کی زندگی میں شامل ہو کر عمر کی محبت کو پورا ایمانداری سے نہیں نبھا سکے گا، اور میں بھی شاید کسی اور لڑکی کے ساتھ عمر بھر شادی کے نام پر سمجھوتے کی زندگی نہیں جی سکوں گا۔ میں اسے لینے جا رہا ہوں۔ DHA کے وسیع اور اس قبرستان میں داخلی راستے سے گزرتے دائیں جانب عمر کی قبر پر واٹر لیلی کے پھول رکھے ہیں، قریب انابیہ سفید لباس میں درخت سے ٹیک لگائے کھڑی ہے، وہ ہمیشہ یہیں کھڑی ہوتی ہے، درخت کی ٹھنڈی چھاؤں براہ راست عمر کی قبر پر پڑ رہی ہے۔ میں چپ چاپ چلتا ہوا آ کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا اور فاتح کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، وہ پھر بھی چپ کھڑی رہی تھی، یہاں تک کہ میں فاتحہ سے فارغ بھی ہو گیا۔
جو باتیں اسے تمہارے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تھی وہ اس نے اپنی ڈائری کے سپرد کر دیں۔ شاید وہ ہمت جٹا نہیں پایا ہوگا، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ آخری جملہ میں نے بہت پر اعتماد ہو کر کہا۔ انابیہ بے ساختہ میری طرف دیکھنے لگی۔ ہاں انابیہ، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ کبھی کہہ نہیں سکا، اس لیے نہیں کہ عمر کی طرح مجھ میں حوصلہ نہیں تھا کہ شاید تم رد کر دو، بلکہ اس لیے کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ عمر تمہیں بے حد چاہتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا وہ محبت کے بہت رشتوں سے محروم ہے، اس لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت کو اس کے حصے میں آنا چاہیے۔ ہاں، تمہاری محبت اس کے لیے اتنی ہی انمول تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا تھا، وہ ساکت کھڑی مجھے سن رہی تھی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں نے عمر کے لیے یہ قربانی دی، وہ مجھے اتنا ہی عزیز تھا کہ میں ہنسی خوشی اس کے لیے جان بھی دے سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہیں جا کر سب کچھ بتا دے، مگر تقدیر نے اسے یہ موقع ہی نہیں دیا۔ میں تم سے بھی یہی کہوں گا بھیا، یہ ان کہی کی اذیت ناک تکلیف تم سے جھیلی نہیں جائے گی۔ کہہ دو، آج اسے سب کچھ بتا دو۔ مجھے یقین ہے وہ تمہاری آواز سن رہا ہوگا، تمہارے دل اور روح پر دھرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور اس کی روح بھی شاد ہو جائے گی۔ اب میں براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ بیٹھ گئی، تب ایک شفاف موتی اس کی آنکھ سے ٹپکا اور عمر کی قبر کی مٹی میں جذب ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے عمر اپالو بن گیا اور بیا اس کی قبر پر بیٹھی آنسو بہا رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب عمر کی قبر کی مٹی سے ایک خوشنما پھول والا پودا سر باہر نکالے گا، محبت کی جدائی کا پھول ہائی سندھ کا پھول بن جائے گا۔ تائی جان اور تایا جان تمہارے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں، وہ تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمر کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو عمر کے درد کو تمہارے ساتھ بانٹ سکے، عمر کی محبت کو سنبھال سکے، اسے سمجھ سکے۔ پر میں ایسا کر سکتا ہوں انابیہ، اگر تم عمر کی طرح مجھے مایوس نہیں کرو تو۔ میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلا آیا تھا، اس لیے نہیں کہ عمر کے سامنے انابیہ کو اعتراف کرتے دیکھ نہیں سکتا تھا، بلکہ اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ انابیہ اپنے سارے دکھ عمر کے حوالے کر کے واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ مجھے یقین تھا عمر اس کے سارے دکھوں کو ہنسی خوشی سمیٹ لے گا اور وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے گی۔ ہاں، مجھے پکا یقین تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسے لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔